بایوپلس میں خوش آمدید، گہرے علم اور طاقتور سائنسی خیالات کا مرکز۔ اگر سائنس، تاریخ اور انسانی ارتقاء کی دنیا سے باخبر رہنا مقصود ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔ بالکل، اور ہمارے اس شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مشکل سائنسی تصورات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ آج کی اس گہرائی سے کی گئی تحقیق میں ہم تاریخ کی سب سے اثر انگیز سائنسی کتابوں میں سے ایک جیرڈ ڈائمنڈ کی گنز، جرمز اینڈ سٹیل کا جائزہ لیں گے۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ دنیا بھر میں انسانی معاشروں نے مختلف انداز میں ترقی کیوں کی۔ اس کی وجہ ذہانت نہیں بلکہ ماحولیاتی عوامل ہیں۔ صحیح، اور یہ کوئی عام تاریخی کتاب نہیں ہے، مطلب اس نے پوری دنیا میں تاریخ کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، اور یہ حصہ اول ہے، انسانی تاریخ کی بنیادیں۔ گفتگو ہوگی تمہید، یالی کا سوال، پہلا باب شروعاتی لکیر تک اپ ٹو دا سٹارٹنگ لائن، دوسرا باب تاریخ کا ایک قدرتی تجربہ a natural experiment of history، اور تیسرا باب کاخامارکا کا تصادم collision at کاخامارکا۔ تو چلیں سیدھا اسی تمہید سے شروعات کرتے ہیں۔ جولائی 1972 کی بات ہے۔ مصنف جیرڈ ڈائمنڈ نیو گینی کے ایک ساحل پر چل رہے تھے اور وہاں ان کی ملاقات ایک مقامی سیاستدان سے ہوتی ہے جس کا نام یالی تھا۔ ہاں، یالی۔ اور یالی نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا تھا جو بظاہر بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب پوری انسانی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ بالکل، اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ گورے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ کارگو ہے اور وہ اسے نیو گینی لے آئے، جبکہ ہم کالے لوگوں کے پاس اپنا کارگو بہت کم ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یالی کا کارگو سے مطلب صرف سامان نہیں تھا، اس کا مطلب ٹیکنالوجی، دوائیاں، بحری جہاز اور وہ سب کچھ تھا جس نے مغربی دنیا کو طاقتور بنایا۔ یعنی وہ ایک طرح سے یہ پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں یہ جو طاقت اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہے، یہ کیوں ہے؟ جی ہاں، اور صدیوں سے لوگ مطلب لاشعوری طور پر ہی صحیح اس کا ایک بڑا ہی متعصبانہ جواب دیتے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس تعصب پر ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ قومیں جیسے یورپی لوگ وہ پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہیں۔ بالکل، یہی وہ غلط فہمی ہے جسے جیرڈ ڈائمنڈ سب سے پہلے نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیو گینی کے لوگ اگر ارتقائی لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید اوسطاً یورپی باشندوں سے زیادہ ذہین ہوں۔ ایک منٹ، کیا واقعی مطلب اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وہ زیادہ ذہین کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات تو بظاہر الٹ لگتی ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے قدرتی انتخاب یا نیچرل سلیکشن کا کمال ہے۔ مطلب یورپ میں ہزاروں سالوں سے لوگ گنجان آباد شہروں میں رہ رہے تھے، وہاں گندگی تھی، پالتو جانور قریب تھے، تو وہاں موت کس کو آتی تھی؟ شاید ان کو جنہیں بیماریاں لگ جاتی ہوں گی۔ بالکل، چیچک، طاعون وغیرہ۔ وہاں زندہ وہ رہتا تھا جس کا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم مضبوط تھا۔ اس میں انسان کے تیز دماغ کا کوئی خاص کمال نہیں تھا۔ اوہ اچھا، یعنی وہاں بقا کا مطلب ایک مضبوط جسمانی نظام تھا، نہ کہ بہت زیادہ ذہانت۔ صحیح کہا، لیکن دوسری طرف نیو گینی کا ماحول دیکھیں۔ وہاں آبادی کم تھی، بیماریاں نہیں تھیں، وہاں موت کی وجہ جنگل کے خطرات، حوادث یا قبائلی جنگیں تھیں۔ تو وہاں بچنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ چونکنا اور ہوشیار ہونا پڑتا ہوگا۔ جی، اگر آپ بے وقوف ہیں یا آپ کے فیصلے سست ہیں تو آپ مارے جائیں گے۔ اس لیے نیو گینی میں قدرتی انتخاب نے ذہانت کو فروغ دیا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی دوڑ میں ہم فرض کر لیں کہ جو جیتا ہے وہ فطرتاً تیز بھاگتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہارنے والے کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت زبردست مثال ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ ہاں، یہی کہ اگر نیو گینی کے لوگ اتنے ہی ہوشیار تھے تو پھر یورپ والے آگے کیسے نکل گئے؟ یہ دوڑ شروع کہاں سے ہوئی؟ اور اس سوال سے جواب ہمیں شروعاتی لکیر یا سٹارٹنگ لائن پر لے جاتا ہے۔ اگر ہم انسانی ارتقاء کو دیکھیں تو یہ تقریباً 70 لاکھ سال پہلے افریقہ میں شروع ہوا۔ صحیح، وہاں سے ہم نے سیدھا کھڑا ہونا سیکھا، اوزار بنائے، بالکل، اور پھر ہومو ایریکٹس نے افریقہ سے نکل کر یوریشیا کا رخ کیا۔ انسان آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلے اور سب سے آخر میں وہ امریکہ پہنچے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات ٹوک کر پوچھنا چاہوں گا، افریقہ کے پاس تو لاکھوں سال کی سبقت تھی، مطلب 70 لاکھ سال۔ اگر ان کے پاس اتنا زیادہ وقت تھا تو افریقہ کو تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑا منطقی استدلال ہے۔
اگر صرف وقت ہی سب کچھ ہوتا تو افریقہ واقعی دنیا پر راج کر رہا ہوتا، لیکن مصنف کے مطابق حقیقی دوڑ کا آغاز اس وقت نہیں ہوا تھا۔ تو پھر شروعاتی لکیر کب کھینچی گئی؟ آج سے تقریباً 13,000 سال پہلے، یعنی 11,000 قبل مسیح میں، جب آخری برفانی دور یا آئس ایج ختم ہو رہی تھی۔ اچھا، اس وقت دنیا میں کیا صورتحال تھی؟ اس وقت دنیا کے ہر بر اعظم پر انسانوں کی حالت بالکل ایک جیسی تھی۔ سب کے سب شکاری تھے، خوراک جمع کرتے تھے، نہ کوئی زراعت تھی، نہ دھات کے اوزار تھے۔ یعنی وہ 70 لاکھ سال کی جو سبقت تھی وہ اس 11,000 قبل مسیح والی لکیر پر آ کر بالکل برابر ہو گئی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل فرق اس وقت کا نہیں تھا جو اس لکیر تک پہنچنے میں لگا، بلکہ اس ماحول کا تھا جو انہیں اس لکیر کے بعد ملا۔ تو جس بر اعظم کے لوگوں کو اچھے پودے ملے، پالتو جانور ملے، انہوں نے تیزی سے ترقی کر لی۔ لیکن اگر ہم پوری دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں تو بے شمار متغیرات ہیں نا۔ ہاں، ظاہر ہے، تجارت ہے، موسم ہے، بہت کچھ ہے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف ماحول ہی اصل وجہ ہے، ہمیں کسی قدرتی تجربے کی ضرورت ہے۔ مطلب جیسے لیبارٹری میں ہم 2 گروپس بنا دیتے ہیں۔ ہاں، اور تاریخ نے ہمیں بالکل ایسا ہی ایک قدرتی تجربہ دیا ہے، پولینیشیا کے جزائر میں۔ اچھا، وہاں کیا ہوا تھا؟ پولینیشیا بحر اہل کاہل میں جزیروں کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ آج سے کوئی 3,000 سال پہلے ایک ہی آباؤ اجداد کے لوگ ان جزیروں پر پھیلے۔ ان کے جینز، ثقافت، سب کچھ ایک تھا۔ یعنی بیج بالکل ایک ہی تھا۔ بالکل، لیکن کچھ صدیوں بعد ماحولیاتی فرق نے ان کو بالکل مختلف معاشروں میں بدل دیا۔ اس کی سب سے خوفناک مثال نیوزی لینڈ کے ماؤری لوگ اور چیٹم جزائر کے موریوری لوگ ہیں۔ موریوری، میں نے ان کے بارے میں زیادہ نہیں سنا۔ ان کا ماحول کیسا تھا؟ چیٹم جزائر کا ماحول انتہائی سرد تھا۔ وہاں کی مٹی اور موسم ایسا تھا کہ وہ لوگ زراعت نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہیں مجبوراً دوبارہ شکاری بننا پڑا ہوگا۔ ہاں، اور جب آپ شکاری ہوتے ہیں تو آپ خوراک جمع نہیں کر سکتے۔ اضافی خوراک نہیں ہوگی تو آبادی نہیں بڑھے گی، اور جب سب لوگ صرف شکار میں لگے ہوں تو معاشرے میں کوئی ماہرین یا فوجی پیدا نہیں ہوتے۔ یعنی وہ بہت سادہ اور پرامن لوگ بن گئے ہوں گے، کیونکہ لڑنے کے لیے بھی تو وسائل چاہیے۔ بالکل، موریوری لوگوں نے ہتھیار بنانا چھوڑ دیا اور آپس میں خون ریزی سے بھی توبہ کر لی۔ لیکن دوسری طرف ان کے کزن ماؤری لوگ نیوزی لینڈ کے گرم اور زرخیز علاقے میں تھے۔ وہاں تو انہوں نے زراعت کی ہوگی اور آبادی بھی بڑی ہوگی۔ جی ہاں، آبادی بڑھی، وسائل آئے، تو ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ انہوں نے ہتھیار بنائے، فوجی تیار کیے، اور وہ ایک خونخوار دنگجو معاشرہ بن گئے۔ ایک ہی خاندان، لیکن موسم اور مٹی نے ایک کو پرامن شکاری اور دوسرے کو خطرناک جنگجو بنا دیا۔ لیکن جب ان کا سامنا ہوا تو کیا ہوا؟ دسمبر 1835 میں کچھ ماؤری جنگجوؤں کو چیٹم جزائر کا پتہ چلا۔ وہ بحری جہازوں پر وہاں پہنچ گئے، بندوقوں اور کلہاڑیوں کے ساتھ۔ اور موریوں نے تو لڑنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ موریوریوں نے اپنی پرامن روایت کے مطابق انہیں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے سوچا بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، لیکن ماؤریوں کے لیے تو فاتح ہونا ان کی ثقافت تھا۔ اوہو، تو انہوں نے اسے کمزوری سمجھا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے بے دردی سے موریوریوں کا قتل عام کیا۔ جو بچ گئے انہیں غلام بنا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں بھیڑوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ یہ تو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کا نچوڑ تو بہت واضح ہے کہ صرف اور صرف ماحول اور جغرافیہ نے ایک کو فاتح اور دوسرے کو مظلوم بنا دیا۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف چھوٹے جزیروں تک محدود نہیں ہے۔ یہی اصول پوری دنیا کے براعظموں پر لاگو ہوا۔ اور میرے خیال میں اس کا سب سے ڈرامائی ثبوت 16 نومبر 1532 کا وہ واقعہ ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، کاخامارکا کا تصادم۔ بالکل، ہسپانوی فاتح فرانسسکو پیزارو اور ان کا سلطنت کے شہنشاہ آتاولپا کی ملاقات۔ مطلب تصور کریں، پیزارو کے پاس صرف 168 فوجی تھے اور وہ ایک بالکل اجنبی سرزمین پر تھا، اور آتاولپا کے پاس 80,000 خونخوار جنگجو۔ اور پھر بھی پیزارو نے چند ہی منٹوں میں آتاولپا کو قیدی بنا لیا۔ ہسپانویوں کا ایک بھی آدمی نہیں مارا گیا اور انہوں نے ہزاروں انکا فوجیوں کو کاٹ ڈالا۔ یہ حیران کن ہے۔
جنگ کے ہر اصول کے مطابق ہسپانیوں کو تو منٹوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ قریبی اسباب یعنی پروگزیمیٹ کازز کا کمال تھا، ہے نا؟ بالکل۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہسپانیوں کے پاس فولادی تلواریں تھیں، ذرا بختر تھے اور بندوقیں تھیں۔ آنکا فوج کے پاس کیا تھا؟ صرف لکڑی اور پتھر کے ہتھیار۔ جو فولاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور گھوڑے بھی تو تھے۔ ہاں، امریکہ میں گھوڑے نہیں تھے۔ انکا فوجیوں نے کبھی کوئی انسان اتنے بڑے جانور پر بیٹھا نہیں دیکھا تھا، وہ بس خوف سے مفلوج ہو گئے۔ لیکن ان سب کے علاوہ ایک غیر مرئی ہتھیار بھی تھا، جراثیم۔ ہمیں معلوم ہے کہ یورپی چیچک جیسی بیماریاں لے کر آئیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یورپیوں کے پاس یہ بیماریاں کیوں تھیں؟ یہ کتاب کا سب سے شاندار حصہ ہے۔ یہ بیماریاں اصل میں انسانوں کی نہیں تھیں، بلکہ پالتو جانوروں کی تھیں۔ گائے، خنزیر، بھیڑیں۔ اچھا، یعنی یورپی لوگ ہزاروں سال سے ان جانوروں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جی، ان کے گنجان آباد شہر تھے۔ یہ بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئیں، جسے زوونوسس کہتے ہیں۔ یورپی ان کا شکار ہو کر مدافعت پیدا کر چکے تھے۔ اور چونکہ براعظم امریکہ میں پالتو بنانے والے بڑے جانور تھے ہی نہیں، تو ان کا لوگوں کا کبھی ان بیماریوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ بالکل نہیں۔ ان کے پاس اپنا کوئی مقامی تعاون نہیں تھا جو وہ اسپانیوں کو دیکھ کر انہیں مار دیتے۔ ان کا مدافعتی نظام بالکل غیر تیار تھا۔ یہ تو واقعی ایک جغرافیائی اتفاق تھا، لیکن ایک بات اب بھی الجھن پیدا کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی تھی، جراثیم تھے، مان لیا، لیکن اتاوو الپا اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے اس جال میں کیوں پھنسا؟ اس کی وجہ بھی ایک ماحولیاتی فرق ہی تھا، اور وہ تھا تحریر کا علم، یعنی رائٹنگ۔ لیکن پیزارو تو خود ان پڑھ تھا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ ہاں، وہ ان پڑھ تھا، لیکن وہ ایک ایسی تہذیب سے آیا تھا جس کے پاس تحریری تاریخ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس سے پہلے میکسیکو میں کیا ہوا تھا، اس کے پاس جنگی چالوں کا علم تھا۔ اور اتاوو الپا کے پاس معلومات کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ ان کا سلطنت میں تحریر تھی ہی نہیں۔ اتاوالپا کو صرف زبانی طور پر قاصدوں نے خبریں دی تھیں۔ اسے یورپیوں کی مکاریوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ معلومات کے لحاظ سے تنہا تھا۔ یعنی معلومات کی کمی نے اسے خود چل کر اس جال میں آنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ واہ! تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، یالی کے سوال سے لے کر کاخا مارکا کے تصادم تک، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں طاقت کی غیر مساوی تقسیم کسی خاص نسل کی برتری کا نتیجہ نہیں ہے۔ جی، یہ سراسر ان قریبی اسباب یعنی بندوقیں، جراثیم اور فولاد کا نتیجہ ہے، جو خود ماحولیاتی اور جغرافیائی حالات سے پیدا ہوئے۔ جن معاشروں کو زراعت کے لیے بہتر پودے اور جانور ملے، انہوں نے گنجان آبادیاں بسائیں، بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کی، اور پھر فرصت کے اوقات میں ٹیکنالوجی اور تحریر ایجاد کی۔ بالکل، یہ ماحول کا ہی سارا کھیل تھا۔ اختتام پر ہم چاہتے ہیں کہ سامعین کے سوچنے کے لیے ایک نیا سوال چھوڑا جائے۔ ان حیران کن حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا تصور کریں، اگر آخری برفانی دور میں براعظم امریکہ کے بڑے جانور، خاص طور پر وہاں کے مقامی گھوڑے، معدوم نہ ہوئے ہوتے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ خیال ہے۔ اگر اتاوالپا کے پاس بھی گھوڑوں پر سوار ایک منظم فوج ہوتی، ان کے پاس اپنے پالتو جانور ہوتے اور ان کی اپنی بیماریاں ہوتیں، تو کیا تاریخ کا رخ مختلف نہ ہوتا؟ کیا آج ان کا لوگ بحری جہازوں پر سوار ہو کر یورپ پر قابض نہ ہوتے؟ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم تحقیق کریں گے کہ کس طرح زراعت نے انسانی تاریخ کو بدل دیا اور طاقت کی بنیاد بنی۔ پچھلے حصے میں ہم نے انسانی معاشروں کے آغاز اور عالمی نابرابری کے پیچھے چھپے بنیادی سوال کا جائزہ لیا تھا۔ یہ دوسرا حصہ ہے خوراک کی پیداوار کا عروج۔ بالکل، اور اس حصے میں ہم جیرڈ ڈائمنڈ کی کتاب کے ابواب 4، 5 اور 6 کی گہرائی میں جائیں گے۔ صحیح، اور اس گہرے تجزیے کا ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں نے جب شکاری زندگی چھوڑ کر زراعت اپنائی تو اس سے تاریخ میں طاقت کا سب سے بڑا عدم توازن کیسے پیدا ہوا۔ دیکھیں، انسانی تاریخ کا اگر کوئی سب سے فیصلہ کن موڑ تھا نا، تو وہ واقعی یہی تھا۔ یعنی وہ وقت جب سب کچھ بدل گیا۔ ہاں، مطلب لاکھوں سالوں تک انسانوں کا صرف ایک ہی روٹین تھا: صبح اٹھنا، جانوروں کا شکار کرنا، جنگلی پھل اور پودے جمع کرنا، اور پھر اگلے دن کی خوراک کے لیے دوبارہ سے وہی پریشانی۔
بالکل وہی پریشانی. لیکن پھر ارتقائی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو محض چند ہزار سال پہلے انسانوں نے اچانک بیج بونا اور جانور پالنا شروع کر دیے. اچھا، 1 منٹ. ٹھیک ہے، آئیں اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ زراعت ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. مطلب ہم سوچتے ہیں کہ انسان نے سوچا ہوگا، واہ، اب مجھے سارا دن شکار کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، میں سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر فصل اگاؤں گا. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. آثار قدیمہ کے شواہد کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں. اچھا، کیا کہانی سناتے ہیں؟ ان کے مطابق شکاریوں کے مقابلے میں جو ابتدائی کسان تھے نا، ان کی صحت انتہائی خراب تھی. واقعی؟ مطلب زراعت نے انہیں کمزور کر دیا؟ جی بالکل. وہ قد میں چھوٹے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور تھیں اور انہیں بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. ارے واہ! اور تو اور ان کی عمریں بھی شکاریوں کے مقابلے میں کم ہوتی تھیں. تو پھر یہ تو ایسا ہی ہوا نا جیسے کوئی شخص اپنی ایک آزاد اور چلتی پھرتی زندگی چھوڑ کر ایک ایسی فل ٹائم سخت محنت والی نوکری شروع کر دے جس کی تنخواہ کا اسے علم ہی نہ ہو. بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے. فاقہ کشی کا خطرہ بھی کسانوں کے لیے زیادہ تھا. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسانوں کی صحت واقعی اتنی خراب ہو رہی تھی تو انہوں نے بس یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ وہ واپس جنگلوں میں کیوں نہیں چلے گئے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ واپس جانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا. ناممکن ہو گیا تھا؟ کیوں بھائی؟ دیکھیں، زراعت کوئی شعوری فیصلہ نہیں تھا جو انہوں نے ایک دن میں لیا ہو. کسی نے صبح اٹھ کر یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ آج سے ہم کسان ہیں. اچھا، تو پھر یہ شروع کیسے ہوا؟ دراصل یہ وقت کے ساتھ لیے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ تھا، جسے ہم سائنس میں آٹو کیٹالیٹک عمل کہتے ہیں، یعنی خود بخود تیز ہونے والا عمل. آٹو کیٹالیٹک یعنی وہ برف کے گولے والی مثال؟ بالکل. جیسے پہاڑی سے گرتا ہوا سنو بال شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن نیچے لڑھکتے ہوئے وہ اتنا بڑا اور تیز ہو جاتا ہے کہ اسے روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو وہ پہلا دھکا کیا تھا جس نے اس برف کے گولے کو لڑکایا؟ یہ شروع ہوا پچھلے برفانی دور کے اختتام پر، جب زمین کی آب و ہوا میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں. موسمیاتی تبدیلیاں، صحیح. ہاں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کا ایک علاقہ ہے جسے ہلال خصیب یا فرٹائل کریسنٹ کہتے ہیں. وہاں گرم اور خشک گرمیاں ہونے لگی. اچھا، تو اس موسم کا پودوں پر کیا اثر ہوا؟ اس موسم کی وجہ سے وہاں ایسے پودے زیادہ اگنے لگے جو خشک موسم میں زندہ رہنے کے لیے بڑے بیج بناتے تھے، جیسے کہ جنگلی گندم اور جو. یعنی قدرت نے خود ہی ان کے سامنے ایک نیا آپشن رکھ دیا؟ بالکل. اور دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانوں کے بے تحاشا شکار کی وجہ سے جنگلی جانور کم ہونے لگے. تو گوشت ملنا مشکل ہو گیا اور بیجوں والی گھاس وافر تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے بیج جمع کرنا شروع کر دیے. جی ہاں، مجبوراً. لیکن وہ شعوری طور پر کھیتی باڑی نہیں کر رہے تھے. تو پھر وہ بیج بونے تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں، انسان نے جنگلی اناج کاٹنے کے لیے پتھر کی دراتیاں بنائیں، ٹوکریاں بنائیں، بیج پیسنے کے اوزار بنائے. اور یہ سب صرف جنگلی خوراک کے لیے تھا، زراعت کے لیے نہیں؟ بالکل. اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ دور سے بیج لاتے تو کچھ بیج ان کے کیمپوں کے ارد گرد گر جاتے اور اگلی بار وہاں پودے اگاتے. اچھا، تو انہوں نے دیکھا کہ کیمپ کے پاس ہی خوراک اگ رہی ہے؟ ہاں، اور انہوں نے صرف بڑے اور اچھے بیجوں کو چنا. یوں نسل در نسل ان پودوں کی جینیاتی ساختی بدل گئی. او واہ! مطلب انہوں نے انجانے میں قدرت کی انجینئرنگ کر دی. بالکل. اور پھر جب ایک جگہ ٹک کر فصلیں اگانا شروع کیں تو خوراک بڑھ گئی. اور خوراک بڑھی تو ظاہر آبادی بھی بڑی ہوگی. 100%. اور اس بڑھتی آبادی کا پیٹ بھرنے کے لیے انہیں مزید کھیت بنانے پڑے. اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو گیا. صحیح؟ جی. کیونکہ ایک شکاری معاشرہ چند درجن لوگوں کو سنبھال سکتا تھا، لیکن سینکڑوں لوگوں کے لیے صرف زراعت ہی واحد راستہ تھی. ہاں، ورنہ تو بڑے پیمانے پر بھوک سے ہلاکتیں ہوتی. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. جی بتائیں، کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر زراعت اتنی ہی فائدہ مند تھی اور آبادی بڑھا رہی تھی تو کیلیفورنیا یا جنوبی افریقہ یا آسٹریلیا جیسے علاقوں کے لوگوں نے اسے خود کیوں نہیں اپنایا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. میرا مطلب ہے کہ آج تو وہ دنیا کے بہترین زرعی علاقے ہیں، تو وہاں کے قدیم باشندے شکاری کیوں رہے؟ انہوں نے خود سے گندم کیوں نہیں اگائی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور جواب یہ ہے
بلکہ یہ فرق لوگوں کی ذہانت یا قابلیت کا نہیں تھا۔ تو پھر کس چیز کا فرق تھا؟ یہ خالصتاً جغرافیائی اور ماحولیاتی لاٹری کا نتیجہ تھا۔ کسی بھی علاقے میں زراعت شروع ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں قدرت کی طرف سے ایسے پودے اور جانور ہوں جنہیں پالا جا سکے۔ تو کیا دنیا بھر میں پودے ایک جیسے نہیں تھے؟ پودے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، زمین پر پودوں کی تقریباً 2 لاکھ کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں۔ 2 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ ہاں، لیکن ان میں سے انسان بمشکل چند ہزار ہی کھا سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی صرف چند 100 کو پالتو بنایا جا سکا ہے۔ اچھا، یعنی ہر پودا فصل نہیں بن سکتا؟ بالکل نہیں۔ آج بھی دنیا کی زیادہ تر کیلوریز گندم، مکی، چاول اور آلو جیسی چند فصلوں پر مشتمل ہیں۔ اور یہ پودے ہر جگہ نہیں تھے؟ نہیں، یہ صرف چند مخصوص علاقوں تک محدود تھے، جیسے ہلال خصیب، چین، میسو امریکہ اور مشرقی امریکہ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقے تاریخ کے امیر تھے، یعنی ہیوز، کیونکہ ان کے پاس قدرتی طور پر بہترین پودے تھے۔ بالکل، اور باقی دنیا کے جو علاقے تھے وہ ہیو ناٹس یعنی غریب رہ گئے۔ چلیں، پودوں کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن جانوروں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ہم نے سنا ہے کہ گھوڑوں اور گایوں نے تاریخ بدل دی، لیکن افریقہ میں تو جانوروں کی بھرمار ہے، تو انہوں نے زیبرے کو کیوں نہیں پالا؟ زیبرا بھی تو گھوڑے جیسا ہی ہے۔ یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ کوئی جانور پالتو بن سکتا ہے یا نہیں، اس کی کچھ سخت شرائط ہیں۔ کیسی شرائط؟ مثلاً اس کی خوراک ایسی ہو جو انسان دے سکے، وہ جلدی بڑا ہوتا ہو، اور اس کا مزاج ایسا ہو کہ وہ انسان کے ماتحت رہ سکے۔ تو گھوڑے کا مزاج ایسا ہوتا ہے؟ جی، گھوڑے ریوڑ میں رہتے ہیں اور ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ جب انسان نے اسے پالا تو انسان خود لیڈر بن گیا۔ اور زیبرا اس شرط پر پورا نہیں اترا؟ بالکل نہیں۔ زیبرا ایک انتہائی غصیلا جانور ہے۔ وہ ارتقائی طور پر شیروں کے درمیان پلا بڑا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے، اسے تو ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی اس پر رسی ڈالنے کی کوشش کریں، وہ گھبرا کر حملہ کر دیتا ہے، کاٹتا ہے، اور اس کی لات تو انسان کی جان لے سکتی ہے۔ ارے باپ رے! تو اسے قابو کرنا ناممکن تھا؟ بالکل، اسی لیے دنیا کے 14 بڑے پالتو جانوروں میں سے 13 صرف یوریشیا میں پائے جاتے تھے۔ تو امریکہ یا آسٹریلیا میں ایسے جانور تھے ہی نہیں تھے۔ وہاں کے لوگ اس معاملے میں تاریخ کے غریب رہ گئے۔ تو جو علاقے یہ جغرافیائی لاٹری ہار گئے، کیا وہاں زراعت پہنچی نہیں؟ وقت کے ساتھ وہاں بھی پہنچی، لیکن زراعت باہر سے آئی۔ جیسے جن علاقوں میں زراعت پہلے شروع ہوئی، وہاں آبادی بہت بڑھ گئی۔ تو ان کسانوں کو مزید زمین چاہیے تھی۔ بالکل، وہ اپنی فصلوں اور جانوروں کے ساتھ نئے علاقوں کی طرف بڑھے اور مقامی شکاریوں کو یا تو ختم کر دیا یا بے دخل کر دیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں کہ کچھ علاقوں کو زراعت مل گئی، تو یہ عالمی غلبے میں کیسے تبدیل ہوئی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں کسان کی طاقت یعنی فارما پاور کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ یہ بالکل کسی ویڈیو گیم کے سکل ٹری کی طرح لگتا ہے۔ جیسے ہی آپ زراعت کا لیول کھولتے ہیں، آگے فوج اور ٹیکنالوجی خود بخود ان لاک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1 ایکڑ زمین پر شکاریوں کے مقابلے میں 10 سے 100 گنا زیادہ کسانوں کی پرورش ہو سکتی ہے۔ 10 سے 100 گنا؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں، اور پھر بچوں کی پیدائش میں بھی فرق تھا۔ شکاری عورتیں سفر کی وجہ سے ہر 4 سال بعد بچہ پیدا کرتی تھیں۔ ہاں، ظاہر ہے، چلتے پھرتے ایک سے زیادہ بچوں کو اٹھانا مشکل ہوگا۔ لیکن کسان ایک جگہ ٹکے رہتے تھے، تو کسانوں کے ہاں ہر 2 سال بعد بچہ پیدا ہونے لگا، جس سے آبادی میں دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی بچت بھی تو شروع ہوئی نا، جسے ہم سرپلس کہتے ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور اسی سرپلس نے سماجی ڈھانچے کو بدل دیا۔ جب خوراک بچنے لگی تو ان لوگوں کا پیٹ بھی بھرا جانے لگا جو کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو فل ٹائم کوئی اور کام کر سکتے تھے۔ جی، جیسے بادشاہ، بیوروکریٹس اور سب سے اہم مستقل فوجی۔ تو جنگوں میں اس کا کتنا فائدہ ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ مثلاً برطانوی فوج اور نیوزی لینڈ کے ماؤری قبیلے کی مثال لے لیں۔ اچھا، ان کی جنگ ہوئی تھی؟ جی، ماؤری بہت بہادر جنگجو تھے، لیکن ان کے پاس خوراک کا مستقل نظام نہیں تھا۔ انہیں جنگ چھوڑ کر شکار کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اوہ، اور برطانوی فوج تو مہینوں تک لڑ سکتی تھی۔ بالکل، کیونکہ انہیں مستقل خوراک مل رہی تھی۔ تو ایک پارٹ ٹائم شکاری ایک فل ٹائم فوجی کا مقابلہ کیسے کرتا؟ واقعی؟
اور اسی خوراک نے کاریگروں کا بھی پیٹ بھرا جو دن رات لوہے کے ہتھیار بناتے تھے۔ بالکل، لیکن ان جانوروں نے کسانوں کو ایک اور چیز بھی دی جو ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ جراثیم کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، بیماریاں۔ تاریخ کی زیادہ تر وبائی بیماریاں جیسے چیچک اور فلو انہی پالتو جانوروں سے انسانوں میں آئیں۔ تو کسانوں میں ان کے خلاف امیونٹی بن گئی ہوگی؟ جی، ہزاروں سال جانوروں کے ساتھ رہ کر ان میں مدافعت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب وہ اپنے ساتھ یہ جراثیم امریکہ اور آسٹریلیا لے کر گئے تو وہاں کے شکاری معاشروں میں کوئی مدافعت نہیں تھی۔ اور پھر وہی ہوا جو اسپانی حملہ آوروں کے امریکہ جانے پر ہوا۔ بالکل، تلواروں سے زیادہ جراثیم نے مقامی آبادی کو تباہ کر دیا۔ ایک طاقت کا ایسا عدم توازن پیدا ہوا جو ہمیشہ کے لیے دنیا بدل گیا۔ یہ سب سن کر واقعی ذہن بالکل چکرا سا جاتا ہے۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ کیسے ماحولیاتی لاٹری چند بیجوں اور جانوروں نے دنیا کو امیر اور غریب میں بانٹ دیا، اور پھر جانوروں اور خوراک کی بچت نے کیسے ہتھیار اور جراثیم پیدا کیے جنہوں نے پوری دنیا پر فاتحین کا تسلط قائم کر دیا۔ بالکل۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج کی دنیا میں موجود معاشی اور سیاسی نابرابری کسی نسلی برتری یا زیادہ عقل مند ہونے کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ طاقت کا سارا کھیل انہی چند بیجوں اور جانوروں کی دین ہے جو 10,000 سال پہلے مخصوص علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری موجودہ جدید تہذیب اور عالمی طاقت کا تمام تر دار و مدار انہی قدیم فصلوں اور جانوروں پر ہے، تو آج جب کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی زراعت کے بنیادی ڈھانچے کو خطرے میں ڈال رہی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا طاقت کے نئے مراکز ابھریں گے؟ کیا موجودہ امیر ممالک مستقبل کے غریب بن سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ پودوں اور جانوروں کو کیسے پالتو بنایا گیا اور کچھ علاقے زراعت کو فروغ دینے میں کیوں ناکام رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ایجاد یعنی زراعت کسی عظیم سائنسدان کے دماغ کی پیداوار نہ ہو؟ بالکل، بلکہ یہ قدیم انسانوں کی کچرا کنڈیوں اور سچ کہوں تو رفع حاجت کی جگہوں سے شروع ہوئی ہو۔ بائیو پلس کے اس ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید، جہاں ہم ذرائع اور شواہد کی گہری تہوں میں اترتے ہیں۔ میں واضح طور پر اعلان کرتا چلوں، یہ تیسرا حصہ ہے، پالتو بنانا اور ماحولیاتی برتری۔ اور اس ڈیپ ڈائیو کا بنیادی مقصد مطلب ہمارے ذرائع خاص طور پر باب 7، 8 اور 9 کی روشنی میں اس قدیم راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ دنیا میں کچھ تہذیبوں نے اتنی شاندار ترقی کیوں کی اور کچھ بالکل پیچھے کیوں رہ گئیں۔ ہاں، کیا وہ لوگ جنہوں نے فولاد اور بندوقیں بنائیں وہ پیدائشی طور پر زیادہ ذہین تھے؟ بالکل نہیں۔ حقائق بتاتے ہیں کہ یہ سب محض جغرافیائی خوش قسمتی کا نتیجہ تھا۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں اور اپنی گفتگو کا رخ اس بات کی طرف موڑتے ہیں کہ انسان نے پودوں کو غیر ارادی طور پر کیسے پالتو بنایا۔ صحیح، کیونکہ جب ہم آج زراعت کا سوچتے ہیں تو ایک کسان ذہن میں آتا ہے جو باقاعدہ منصوبہ بندی سے بیج بو رہا ہے۔ بالکل، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ شکاری انسانوں کا کسان بننے کا یہ سفر کوئی سوچی سمجھی منصوبہ بندی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی حیران کن اور غیر ارادی عمل تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ ابتدائی انسان جنگلوں میں بس جو کھانے لائق ملتا جمع کر لیتے تھے۔ یعنی کوئی بورڈ روم میٹنگ نہیں ہوئی تھی کہ آج سے ہم بستیاں بسائیں گے۔ بالکل نہیں، وہ تو بس اپنی بھوک مٹانے کی دوڑ میں تھے۔ جب وہ پھل جمع کرتے تو قدرتی طور پر ان کی توجہ بڑے اور میٹھے پھلوں پر ہوتی تھی۔ ظاہر ہے، جو ذائقے میں اچھے لگے۔ جی، وہ انہیں اپنے ٹھکانوں پر لاتے، کچھ کھاتے وقت زمین پر گر جاتے، کچھ کچرا کنڈیوں میں پھینک دیے جاتے، اور کچھ بیج انسانی نظام ہضم سے گزرنے کے بعد رفع حاجت کے ذریعے خارج ہوتے۔ بالکل صحیح۔ تو رفع حاجت کی جگہیں اور ان کی کچرا کنڈیاں دراصل دنیا کی پہلی زرعی تجربہ گاہیں بن گئیں۔ ارے واہ، مطلب جو بیج وہ ہضم کیے بغیر خارج کر دیتے وہ قدرتی کھاد میں انہی کے ٹھکانوں کے ارد گرد اگنے لگے۔ جی، ان پودوں کو اگانے کا ارادہ کسی کا نہیں تھا، لیکن وہ خود بخود ان کے قدموں میں اگنا شروع ہو گئے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور اس کی سب سے پراسرار مثال بادام کی ہے۔ آج ہم جو بادام کھاتے ہیں وہ تو صحت کے لیے مفید ہے،
لیکن جنگلی بادام دراصل انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، زہریلے؟ ہاں، ان میں ایک خاص کیمیکل ایمگڈالن پایا جاتا ہے۔ جب کوئی اسے چباتا ہے تو یہ ٹوٹ کر خطرناک سیانائڈ گیس پیدا کرتا ہے۔ سیانائڈ؟ پھر تو جنگلی بادام کے چند دانے کھانا بھی جان لینے کے لیے کافی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر انسانوں نے انہیں کھانا کیسے شروع کیا؟ مطلب یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب نباتیات کی دنیا کے ایک حیرت انگیز واقعے میں ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ لاکھوں جنگلی بادام کے درختوں میں سے کسی ایک درخت میں قدرتی طور پر ایک جینیاتی نقص آ جاتا تھا۔ اچھا، کوئی میوٹیشن؟ جی ہاں، اس ایک جین کی تبدیلی کی وجہ سے وہ درخت ایمگڈالین پیدا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا تھا۔ اوہ، تو اس کے بادام زہریلے یا کڑوے ہونے کے بجائے میٹھے ہو جاتے ہوں گے۔ بالکل، جنگل کے جانور عام طور پر بادام نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ کڑوے تھے، لیکن ان میٹھے باداموں کو وہ کھا جاتے۔ اور جب کسی بھوکے انسان نے انہیں چکھا ہوگا تو وہ پہچان گیا ہوگا کہ یہ جان لیوا نہیں ہے۔ صحیح کہا، انہوں نے صرف انہی میٹھے اور بے ضرر باداموں کو جمع کیا، اور جب وہ انہیں گھر لائے تو لاشعوری طور پر انہی کے بیج ان کی کچرا کنڈیوں کے آس پاس بو دیے گئے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے قدرت کی لاٹری میں انسانوں نے انجانے میں وہ ٹکٹ خرید لیے جو انعام یافتہ تھے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ذائقے میں اچھے تھے۔ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں نے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے رخ کو اپنے فائدے کے لیے موڑ دیا۔ وہ کیسے؟ قدرت کا قانون تھا کہ جو پودا اپنا بیج بکھیرنے میں کامیاب ہوتا وہ نسل آگے بڑھاتا، لیکن انسانوں نے اس پودے کی نسل آگے بڑھائی جو ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ مٹر اور گندم کی مثالیں بھی تو اسی بات کو واضح کرتی ہیں نا؟ جی، جنگلی مٹر کی پھلیاں قدرتی طور پر ایسے بنی ہوتی ہیں کہ پکنے پر زور سے پھٹ جاتی ہیں تاکہ بیج دور تک گریں۔ لیکن اگر بیج زمین پر بکھر جائیں تو انسانوں کے لیے ایک ایک دانہ زمین سے چننا تو بہت مشکل کام ہوگا۔ بالکل، اور اسی لیے انسانوں نے وہ مٹر جمع ہی نہیں کیے۔ انہوں نے ان مٹروں کو چنا جن کی پھلیاں کسی جینیٹک نقص کی وجہ سے بند رہتی تھیں۔ مطلب قدرت کے لحاظ سے ایک خامی تھی، لیکن انسانوں کے لیے سہولت، کیونکہ وہ پوری پھلی آرام سے توڑ سکتے تھے۔ 100% درست۔ اور گندم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جنگلی گندم کی ڈنڈیاں پکنے پر خود بخود ٹوٹ کر گر جاتی ہیں تاکہ دانے زمین پر گر سکیں، لیکن انسانوں نے وہ گندم چنی جس کی ڈنڈیاں نہیں ٹوٹتی تھیں۔ جی، وہ ڈنڈیاں کاٹنا اور اکٹھا کرنا بے حد آسان تھا۔ انسانوں نے صرف ان نہ ٹوٹنے والی ڈنڈیوں کو جمع کیا اور لاشعوری طور پر اسی کے بیج دوبارہ اگائے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر پودوں کا انتخاب اتنا ہی آسان اور لاشعوری تھا تو پھر دنیا کے ہر حصے میں رہنے والوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب شمالی امریکہ کے مقامی باشندوں نے سیب کے باغات کیوں نہیں لگائے، یا نیو گینی کے لوگوں نے گندم کیوں نہیں اگائی؟ اس کا جواب ان کے ماحول میں چھپا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ دنیا کے بہترین شیف ہوں، لیکن اگر آپ کے باورچی خانے میں صرف کڑوی سبزیاں اور سوکھی گھاس ہوں تو آپ شاندار دعوت تیار نہیں کر سکتے۔ مسئلہ شیف کا نہیں، اجزاء کا ہے۔ آپ کی تشبیہ بالکل درست ہے۔ مسئلہ انسانی ذہن کا نہیں تھا، بلکہ اس خام مال کا تھا جو قدرت نے انہیں ان کے خطے میں دیا تھا۔ تو ہم زرخیز ہلال یعنی فرٹائل کریسنٹ کی بات کرتے ہیں جو آج کا مشرق وسطی ہے۔ جی، مارک بیملر نامی ایک محقق نے دنیا بھر کی جنگلی گھاسوں کا مطالعہ کیا۔ دنیا میں بڑے بیجوں والی جنگلی گھاس کی 56 بہترین اقسام ہیں۔ اور ان 56 میں سے زرخیز ہلال میں کتنی سی؟ آپ حیران ہوں گے، ان میں سے 32 اقسام صرف اس ایک علاقے میں موجود تھیں۔ 32؟ یعنی نصف سے بھی زیادہ؟ یہ تو واقعی ایک جغرافیائی جیک پاٹ تھا۔ بالکل، گندم، جو اور دیگر اناج قدرت نے انہیں پلیٹ میں سجا کر دے دیے تھے، اور اس کی وجہ وہاں کی آب و ہوا تھی۔ ہاں، سردیوں میں ہلکی بارش اور گرمیاں لمبی اور خشک۔ تو پودوں نے خشک سالی برداشت کرنے کے لیے بیجوں میں بہت سا مواد جمع کر لیا، جس سے ان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کی بھاری مقدار آ گئی۔ اس کے برعکس ذرا نیو گینی کی طرف دیکھیں، انہوں نے بھی تو زراعت شروع کی تھی نا؟ کی تھی، لیکن قدرت نے ان کے باورچی خانے میں گندم جیسے اناج رکھے ہی نہیں تھے۔ ان کے پاس صرف جڑوں والی فصلیں تھیں، جیسے کہ تارو اور کچالو۔ جی، اور ان میں پروٹین کی شدید کمی تھی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، آپ گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن جڑوں والی فصلیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا سیدھا اثر
معاشرے پر پڑتا ہے۔ اگر خوراک ذخیرہ نہیں ہو سکتی تو بستیاں تنجان آباد نہیں ہو سکتی۔ بالکل، آپ کے پاس اتنی اضافی خوراک نہیں بچے گی کہ آپ کاریگروں، موجدوں یا فوج کا پیٹ پال سکیں۔ شمالی امریکہ کی مثال بھی یہی ہے۔ انہوں نے سورج مکھی تو پالتو بنایا، لیکن مکمل غذائی پیکج نہیں تھا۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ قدیم لوگ بے وقوف تھے، وہ اپنے ماحول کی جنگلی حیات اور نباتات کو بہت گہرائی سے جانتے تھے۔ مجھے یاد آ رہا ہے نیو گنی کے جنگلوں کا وہ واقعہ جب جیرڈ ڈائمنڈ نے مقامی فور قبیلے کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ہاں، وہ بہترین ثبوت ہے۔ جب ڈائمنڈ کا راشن ختم ہوا تو ایک مقامی شخص جنگل سے مختلف کھمبیاں یعنی مشرومز توڑ لایا۔ اور جنگلی مشرومز تو اکثر جان لیوا حد تک زہریلے ہوتے ہیں۔ جی، ڈائمنڈ کو ڈر لگا، لیکن اس مقامی شخص نے اسے بتایا کہ کون سی مشروم محفوظ ہے اور کون سی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ مطلب وہ لوگ چلتے پھرتی انسائکلوپیڈیا تھے۔ شام کے علاقے تولوبو ہریرا کی کھدائی بھی تو یہی ثابت کرتی ہے۔ بالکل، وہاں ماہرین کو جلے ہوئے بیجوں سے پتہ چلا کہ انہوں نے سینکڑوں پودوں کا تجربہ کیا تھا، لیکن دانستہ طور پر صرف 157 محفوظ پودوں کا انتخاب کیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر کسی نے گندم نہیں اگائی تو اس کی وجہ نااہلی نہیں تھی، بلکہ وہ پودے ان کے جغرافیے میں تھے ہی نہیں۔ جغرافیائی لاٹری جس خطے کے ہاتھ لگی، وہیں زراعت کا شاندار آغاز ہوا۔ لیکن ذرا رکیے، جانوروں کا کیا؟ جانوروں کے حوالے سے صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ مطلب اگر یوریشیا کے لوگوں نے گھوڑوں کو پالتو بنا لیا تو افریقہ میں تو اتنے بڑے جانور ہیں، افریقیوں نے گھوڑوں کی طرح زیبرو کو پالتو کیوں نہیں بنایا؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں لیو ٹالسٹائے کے مشہور ناول اینا کیرینینا کا سہارا لینا پڑے گا۔ اینا کیرینینا؟ اصول یہ تو خاندانی معاملات کی بات ہے، اس کا جانوروں سے کیا تعلق؟ ٹولسٹائے لکھتے ہیں کہ تمام خوشحال خاندان ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہر ناخوش خاندان کی ناخوشی کی الگ وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو شادی کامیاب ہونے کے لیے بہت سی چیزیں بیک وقت درست ہونی چاہیے۔ بالکل، باہمی کشش ہو، مالی اتفاق ہو، اگر ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ یہی کڑا اصول جانوروں کو پالتو بنانے پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی جنگلی جانور کو پالتو بنانے کے لیے اس میں بیک وقت 6 مخصوص خصوصیات کا ہونا لازمی ہے۔ ایک بھی خامی نکلی تو وہ پالتو نہیں بن سکتا۔ اگر میں اسے تشبیہ دوں تو یہ ایک 6 راؤنڈز والے انتہائی سخت جاب انٹرویو کی طرح ہے۔ بہت خوب، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی جانور 5 راؤنڈز میں بہترین ہو لیکن چھٹے راؤنڈ یعنی اپنے غصے پر قابو پانے میں فیل ہو جائے تو اسے پالتو بننے کی نوکری نہیں ملے گی۔ یہ اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔ پوری دنیا میں بڑے سبزی خور جنگلی جانوروں کی کل 148 اقسام تھیں۔ اور ان میں سے کتنے یہ 6 راؤنڈز پاس کر سکے؟ صرف 14 اقسام، جنہیں قدیم 14 کہا جاتا ہے، جیسے گائے، بکری، بھیڑ اور گھوڑا۔ باقی 134 فیل ہو گئے؟ جی، کسی نہ کسی شرط پر پوری نہ اتر سکیں۔ چلیں ان 6 شرائط کو دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط ہے خوراک۔ مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم شیر کو کیوں نہیں پالتے۔ یہ توانائی اور معیشت کا مسئلہ ہے۔ ایک گائے کو 10,000 پاؤنڈ چارہ کھلائیں تو وہ 1,000 پاؤنڈ کی گائے بنتی ہے۔ اور اگر شیر پالنا ہو تو اسے براہ راست مکئی تو نہیں کھلا سکتے۔ جی، آپ کو اسے 1,000 پاؤنڈ کی وہ گائے کھلانی پڑے گی، تب جا کر وہ شیر 100 پاؤنڈ کا بنے گا۔ گوشت خور جانوروں کو پالنا تباہ کن مایالی حماقت ہے۔ دوسری شرط نشوونما کی رفتار ہے۔ ہاتھی بڑے ہیں، سبزی خور بھی ہے، تو پالتو کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے بالغ ہونے کی رفتار بہت سست ہے۔ ایک ہاتھی کو بالغ ہونے میں 15 سال لگتے ہیں۔ کوئی کسان 15 سال تک جانور کو صرف اس امید پر چارہ نہیں کھلا سکتا کہ وہ کام آئے گا۔ ہاں، جبکہ گائے یا بھیڑ چند مہینوں میں تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہاتھی ہم سرکس میں دیکھتے ہیں، وہ پالتو نہیں ہوتے، انہیں جنگل سے پکڑ کر سدھایا جاتا ہے۔ ان کی افزائش انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تیسری شرط ہے قید میں افزائش نسل۔ اگر چیتا بلی ہے تو بادشاہوں نے انہیں گھر کی بلیوں کی طرح افزائش نسل پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ چیتے کا افزائش نسل کا طریقہ بہت پیچیدہ ہے۔ مادہ چیتا تبھی ملاپ کے لیے تیار ہوتی ہے جب نر کئی دنوں تک لمبی دوڑ میں اس کا پیچھا کریں۔ اوہ، اور چھوٹے پنجرے میں یہ طویل دوڑ ممکن نہیں۔ بالکل۔ اسی طرح جنوبی امریکہ کا وکونا ہے، جسے افزائش کے لیے وسیع علاقہ چاہیے ہوتا ہے، تو اسے بھی باڑے میں پالتو نہیں بنایا جا سکا۔ چوتھی شرط مزاج ہے، اور یہاں افریقہ کا زیبرا سامنے آتا ہے۔ وہ گھوڑے جیسا دکھتا ہے، اس پر کاٹھی کیوں نہیں ڈالی؟
دکھنے میں وہ گھوڑے کا رشتہ دار ہے، لیکن اس کا مزاج انتہائی بدمزاج اور ناقابل اعتبار ہے۔ وہ انسان کو کاٹتا ہے تو جبڑے لاک کر لیتا ہے۔ ارے باپ رے، یہ تو واقعی خطرناک ہے۔ جی، چڑیا گھروں میں زیبروں کے حملے سے زخمی ہونے والوں کی تعداد شیروں کے حملوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ زیبرے پر رسی کا پھندا پھینکنا بھی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ نظر آتے ہی سر جھکا لیتا ہے۔ جی، وہ انسانوں کو چکما دینے کا ماہر ہے۔ گریزلی بھالو بھی اسی مزاج کی وجہ سے فیل ہو گیا ہے۔ پانچویں شرط جانوروں کا خوف اور گھبراہٹ ہے۔ غزال اور ہرن اس میں آتے ہوں گے؟ ہاں، غزال بہت گھبرانے والے جانور ہیں۔ باڑ میں قید کریں تو ڈر کر باڑ سے ٹکرا کر جان دے دیں گے، لیکن قید برداشت نہیں کریں گے۔ جبکہ بھیڑیں خطرے کے وقت ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو ریوڑ میں رکھنا آسان ہے۔ بالکل صحیح۔ اور چھٹی اور آخری شرط سماجی ڈھانچہ ہے، یہ سب سے اہم لگتا ہے۔ جی، جانوروں کا ریوڑ میں رہنا اور بالادستی کا نظام یعنی ڈومیننس ہائرارکی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا نا۔ بالکل، گھوڑوں کے ریوڑ میں ایک فطری لیڈر ہوتا ہے، باقی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو وہ اس لیڈر کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور پورا ریوڑ انسان کو قائد مان لیتا ہے۔ لیکن بلیاں اور افریقن ہرن؟ وہ اکیلے رہنے والے جانور ہیں، نہ ریوڑ میں رہتے ہیں نہ کسی کی بالادستی مانتے ہیں۔ آپ بلیوں کی قطار نہیں بنا سکتے۔ تو اس بحث سے یہ بات شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مقامی لوگوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو یوریشیا کی کامیابی کسی ذہنی یا نسلی برتری کی وجہ سے نہیں تھی۔ انہیں محض قدرت کی طرف سے پالتو بننے کے لائق پودے اور جانور ورثے میں ملے تھے۔ جی، بہترین فصلیں اور جانور ان کے خطے میں تھے۔ زراعت نے خوراک کی کثرت کی، آبادیاں بڑھیں اور انہی آبادیوں نے ماہرین اور حکمران پیدا کیے۔ جغرافیہ نے ہی ان کی کامیابی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد انسان واقعی ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں، بالکل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کی کامیابی اور تہذیبوں کا عروج خالصتاً ان کے طبی جغرافیے کا محتاج تھا، تو آج کی جدید دنیا میں جہاں انٹرنیٹ نے سرحدیں ختم کر دی ہیں، ہماری کامیابی کا تعین اب کون سا ڈیجیٹل جغرافیہ کر رہا ہے؟ کیا ہم آج بھی اپنے ماحول کے غلام ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ زراعت نے کس طرح جراثیم، تحریر اور جدید ٹیکنالوجی کو جنم دیا۔ یہ حصہ چہارم ہے، خوراک سے طاقت تک۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم مختلف مضامین اور تاریخی نوٹس کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زراعت کا پھیلاؤ کیسے ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پالتو جانوروں کی بیماریوں اور تحریر کا ارتقاء کس طرح انسانی تاریخ کی طاقتور ترین وجوہات بنی۔ ہاں، اور اپنے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس تجزیے کا مقصد کسی بھی سیاسی یا نظریاتی فریق کی حمایت کرنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم صرف فراہم کردہ تاریخی حقائق کو مکمل غیر جانبداری اور شفافیت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ کو کسی اخلاقی اینک کے بغیر دیکھنا ہی دراصل علم کی بنیاد ہے۔ تو چلیں اس کی تہ کھولتے ہیں۔ میرا مطلب ہے زراعت کے آغاز کے بعد یہ دیکھنا سب سے اہم ہے کہ یہ دنیا میں پھیلی کیسے۔ دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ زراعت کچھ علاقوں میں تیزی سے پھیلی اور کچھ میں رک گئی۔ اس کے پیچھے وہ عامل کار فرما تھا جس سے ہم جغرافیائی لاٹری کہہ سکتے ہیں۔ جغرافیائی لاٹری؟ مطلب کیا زمین کی بناوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کون ترقی کرے گا اور کون نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ یوریشیا کے نقشے پر غور کریں تو اس کا محور مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو مشرق سے مغرب کی طرف پھیلاؤ ہونے سے زراعت پر کیا فرق پڑتا ہے بھلا؟ دیکھیں، فرق پڑتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف محور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ارض البلد یعنی لیٹیٹیوڈ پر آب و ہوا، دن کی لمبائی اور موسم بالکل یکساں رہتے ہیں۔ یعنی اگر مشرق وسطی میں کوئی فصل اگائی گئی تو وہ یورپ یا وادی سندھ میں بھی بآسانی اگ سکتی ہے۔ جی بالکل۔ پودوں کی اپنی ایک حیاتیاتی گھڑی ہوتی ہے۔ انہیں ایک جیسا موسم اور دن کی لمبائی ملے تو وہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی ٹائم زون میں مشرق سے مغرب کا سفر کرنا بہت آسان ہے، لیکن شمال سے جنوب کی طرف سفر کرنا ایسا ہے جیسے آپ سردیوں کے کپڑے پہن کر نکلیں اور اچانک سخت گرمی یا صحرا میں پہنچ جائیں۔ بھائی، کیا کمال کی تشبیہ دیا آپ نے۔ فصلوں کے لیے واقعی یہ سفر ناممکن ہوتا ہے۔ افریقہ اور امریکہ کا محور اسی لیے ایک بڑی رکاوٹ بنا۔
اچھا، کیونکہ ان کا محور شمال سے جنوب کی طرف ہے۔ بالکل، وہاں مختلف آب و ہوا، صحرا اور جنگلات زراعت کے پھیلاؤ میں دیوار بن گئے۔ مثلا میکسیکو کی مکئی کو جنوب میں اینڈیز تک پہنچنے میں ہزاروں سال لگ گئے۔ یعنی اس ایک جغرافیائی فرق نے یوریشیا کو ہزاروں سال کی سبقت دلا دی۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی ہاں، اور اس زراعت کے پھیلاؤ نے ایک اور چیز کو جنم دیا۔ جب خوراک زیادہ ہوئی تو گنجان آباد بستیاں وجود میں آئیں۔ لوگ ایک جگہ ٹک کر رہنے لگ گئے ہوں گے۔ بالکل، لیکن جانوروں کے ساتھ انسانوں کے اس قریبی رابطے نے ایک اور خطرناک چیز کو بھی جنم دیا، یعنی بیماریاں۔ مطلب یہ جو تاریخ کی بڑی بڑی وبائیں ہیں، یہ سب زراعت اور جانوروں کے ملاپ کا نتیجہ ہے؟ جی ہاں، انسانی تاریخ کی بڑی اور مہلک بیماریاں دراصل پالتو جانوروں کے جراثیم کی ہی تبدیل شدہ شکلیں ہیں۔ اچھا، تو کیا خسرہ اور فلو جیسی بیماریاں بھی جانوروں سے آئی ہیں؟ بالکل، خسرہ گائے سے انسانوں میں آیا اور فلو کا وائرس خنزیر اور بطخوں کے ملاپ سے ہم تک پہنچا۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے کہ جو جانور ہم پال رہے تھے وہی ہمیں بیمار کر رہے تھے۔ دیکھیں، جراثیم کا مقصد انسان کو مارنا نہیں ہوتا، وہ تو بس کھانسی یا چھینک کے ذریعے خود کو دوسروں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ گنجان آباد بستیاں ان کے لیے ایک مثالی جگہ بن گئی۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ جب یورپین لوگ امریکہ گئے تو یہ بیماریاں یک طرفہ کیوں تھیں؟ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے مقامی امریکیوں کی بیماریوں نے یورپی حملہ کو کیوں نہیں مارا؟ وہ بھی تو انسانی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بڑے پالتو جانوروں کی شدید کمی تھی۔ وہاں صرف لاما اور گینی پگ جیسے چند جانور ہی موجود تھے۔ اوہ، اور ظاہر ہے لاما کو کوئی اپنے بیڈ روم میں یا ہجوم کے ساتھ تو نہیں رکھتا ہوگا۔ بالکل نہیں، اسی وجہ سے وہاں ہجوم والی بیماریاں جنہیں ہم کراؤڈ ڈیزیزز کہتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ یعنی مقامی امریکیوں کے پاس یورپیوں کو دینے کے لیے کوئی مولک جراثیم تھے ہی نہیں؟ جی بالکل، وہ اس معاملے میں بالکل خالی ہاتھ تھے، اور یہ ایک بھیانک تاریخی حقیقت ہے کہ ان جراثیم نے باقاعدہ ہتھیاروں سے زیادہ لوگوں کی جانیں لی۔ واہ، مطلب بندوقوں اور تلواروں سے زیادہ وائرس نے تباہی مچائی۔ میں نے پڑھا تھا کہ ہسپانوی حملہ آوروں کے آنے کے بعد 95% مقامی آبادی ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے بالکل درست پڑھا ہے۔ جب یورپی اپنے ساتھ یہ بیماریاں لے کر پہنچے تو ایزٹیک سلطنت جیسی طاقتور تہذیب چیچک سے تباہ ہو گئی۔ 95%! یہ تو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری کی پوری تہذیبیں مٹ گئیں۔ اور صرف ایسٹیک ہی نہیں، شمالی امریکہ کے مینڈن قبیلے کی مثال دیکھ لیں۔ وہ ایک ہی وائرس کی زد میں آ کر چند ہفتوں میں 2000 سے صرف 40 افراد تک رہ گئے تھے۔ اوف، 2000 سے صرف 40؟ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ان جراثیم نے خود یورپیوں کو اس طرح کیوں نہیں مارا؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ یورپیوں کی یہ فتح ان کی کسی پیدائشی برتری کی وجہ سے نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر وہ کیسے بچ گئے؟ دراصل ان کے آباء و اجداد صدیوں سے پالتو جانوروں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جو لوگ ماضی کی وباؤں سے بچ گئے ان کے اندر ایک جنیاتی مدافعت پیدا ہو گئی تھی۔ یعنی ان کے جسم پہلے سے ہی ان بیماریوں سے لڑنا سیکھ چکے تھے۔ یہ تو واقعی ایک اندیکھا حیاتیاتی ہتھیار تھا۔ بالکل، اور جس طرح زراعت نے جراثیم کے ذریعے طاقت دی، اسی طرح خوراک کی فراوانی نے ایک اور چیز کو جنم دیا جس نے معاشروں کو ناخوزیر بنا دیا۔ خوراک کی فراوانی سے آپ کی مراد وہ لوگ ہیں جنہیں کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑتی تھی؟ جی ہاں، جب خوراک وافر مقدار میں میسر آئی تو کاتبوں یعنی اسکرائبز کی سرپرستی شروع ہوئی، اور یہیں سے تحریر اور علم کی طاقت نے جنم لیا۔ تو کیا تحریر صرف وہیں ایجاد ہوئی جہاں زراعت پہلے آئی تھی؟ بالکل، تحریر صرف ان علاقوں میں آزادانہ طور پر ایجاد ہوئی جہاں خوراک وافر تھی، جیسے سمیریا اور میسومیریکا۔ ان لوگوں کا کام صرف حساب کتاب رکھنا تھا۔ یعنی شروع میں تحریر کا مقصد کوئی کہانیاں یا نظمیں لکھنا نہیں تھا، بلکہ صرف بیوروکریسی اور معاشی کنٹرول تھا۔ جی ہاں، ابتدائی تحریریں تو محض ٹیکس اور راشن کے ریکارڈ تک محدود تھیں، لیکن بعد میں اسی تحریر نے یورپیوں اور دیگر قوموں کو ایک بہت بڑی برتری دی۔ وہ برتری کس طرح کی تھی؟ مطلب کیا وہ اپنے علم کو محفوظ کر لیتے تھے؟ بالکل، تحریر کی مدد سے انہوں نے اپنے نقشے، جنگی حکمت عملی اور فتوحات کی معلومات کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔
یہ ایک ایسا فائدہ تھا جو زبانی روایات والے قبائل کے پاس نہیں تھا۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے، لیکن تحریر دنیا کے باقی حصوں میں کیسے پھیلی؟ کیا سب نے اپنا الگ نظام بنایا؟ نہیں، سب نے اپنا نظام نہیں بنایا۔ تحریر کے پھیلاؤ کے بنیادی طور پر 2 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا ہو بہو نقل کرنا، جسے ہم بلو پرنٹ کاپی کرنا کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے رومن حروف تہجی جو بہت سی زبانوں نے بالکل ویسے ہی اپنا لیے؟ بالکل۔ اور دوسرا طریقہ تھا خیالات کا پھیلاؤ، یعنی آئیڈیا ڈیفیوژن۔ اس میں لوگ تحریر کا تصور لیتے ہیں مگر نظام اپنا بناتے ہیں۔ واہ، اس کی تو وہ سکویا نامی چیروکی شخص کی زبردست مثال موجود ہے۔ جی ہاں، سیکویا کی مثال بہت شاندار ہے۔ اس نے انگریزی حروف کو لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا، مگر چونکہ وہ انگریزی پڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے آوازوں کا تصور سمجھ کر اپنی زبان کے لیے ایک نیا نظام وضع کر لیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کسی کا اوپن سورس کوڈ کاپی کر کے اپنا پروگرام بنا لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مد مقابل کی بہترین ایپ چلتی بھی دیکھیں اور بغیر کوڈ دیکھے خود ہی شروع سے ایک نیا اور بہتر کسٹم کوڈ لکھ ڈالیں۔ بھائی، کیا بہترین مثال دی ہے آپ نے۔ سیکویا نے بالکل یہی کسٹم کوڈ والا کام کیا تھا، اور وہ بھی بالکل آزادانہ طور پر۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جاننا ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معلومات کو محفوظ کرنا ہزاروں سال پہلے بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا آج کے دور میں ہے۔ بالکل، جو معلومات آج ہم انٹرنیٹ پر بآسانی حاصل کر لیتے ہیں، وہی کسی دور میں سلطنتیں بنانے یا مٹانے کا سبب بنتی تھیں۔ جی ہاں، اگر ہم خلاصہ کریں تو یوریشیا کے جغرافیائی محور نے زراعت پھیلائی، زراعت نے جانوروں کے ذریعے جراثیم دیے، اور خوراک کی فراوانی نے تحریر کو جنم دیا۔ اور انہی چند چیزوں نے مل کر دنیا میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ طاقت کسی ایک نسل کی جاگیر نہیں تھی، بلکہ یہ حالات اور جغرافیہ کا کھیل تھا۔ واقعی، تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک اشتعال انگیز لیکن بہت ہی دلچسپ سوچ چھوڑے جا رہی ہوں۔ جی بتائیے، وہ کیا ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر برفانی دور کے آخر میں امریکہ کے بڑے جانور ناپید نہ ہوئے ہوتے اور ان کے پاس بھی گھوڑے اور گائے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا ایزٹیک گھڑ سوار اپنی بیماریوں کے ساتھ یورپ پر حملہ آور ہو کر تاریخ کا دھارا بالکل الٹ دیتے؟ یہ تو واقعی ایک ایسا سوال ہے جو پوری تاریخ کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم ٹیکنالوجی، حکومت اور معاشرے کیسے طاقتور بنے اس پر غور کریں گے۔ یہ 5واں حصہ ہے، ٹیکنالوجی اور طاقت کے ڈھانچے۔ ہاں، اور یہ حصہ واقعی میرے خیال میں پوری سیریز کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ جیرڈ ڈائمنڈ کی کتاب کے 2 اہم باب ہیں۔ باب 13 یعنی ضرورت کی مان، صحیح، اور باب 14 جو کہ برابری سے کلیپٹوکریسی تک کا سفر ہے۔ ہم ان کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ یعنی ہم بیسکلی یہ دیکھنے والے ہیں کہ دنیا میں ٹیکنالوجی آگے بڑھتی کیسے ہے، رائٹ؟ ہاں، اور کیوں کچھ معاشرے یعنی سوسائٹیز اتنی تیزی سے ایجادات کرتی ہیں جبکہ دوسری پیچھے رہ جاتی ہیں، اور کیسے وہ چھوٹے چھوٹے قبائل وقت کے ساتھ مل کر اتنی بڑی اور طاقتور حکومتوں میں تبدیل ہو گئے۔ صحیح کہا۔ اس سب کا ایک مرکزی نقطہ ہے جو ہمیں آج سمجھانا ہے، وہ یہ کہ کیسے خوراک کی زیادتی نے یعنی فوڈ سرپلس نے ماہرین اور ایجادات کو جنم دیا۔ بالکل، خوراک کا واقعی اس میں سب سے بڑا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی عظیم ایجاد کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک ایسی تصویر آتی ہے جہاں ایک جینیس شخص بیٹھا ہے۔ ہاں، کسی مسئلے پر برسوں غور کر رہا ہے اور بیم! اچانک اسے حل کرنے کے لیے کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی۔ لیکن تھامس ایڈیسن کے فونوگراف کی کہانی اس تصور کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ واقعی ایڈیسن والی مثال تو بہت زبردست ہے اس پوائنٹ پر۔ ہے نا؟ دیکھیں، جب ایڈیسن نے 1877 میں فونوگراف ایجاد کیا تو اس نے خود اس کے 10 مقاصد کی ایک لسٹ بنائی تھی۔ اچھا، ہاں، اور اس لسٹ میں دفتری کام کے لیے ڈکٹیشن لینا، اندھے لوگوں کے لیے کتابیں پڑھنا، یہاں تک کہ بولنے والی گھڑیاں بنانا شامل تھا۔ تو موسیقی سننا کہاں تھا اس لسٹ میں؟ یہی تو بات ہے، موسیقی سننا اس فہرست میں بالکل آخری نمبروں پر تھا۔ واو!
یعنی اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بنایا ہی نہیں تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ جب کچھ سالوں بعد دوسرے لوگوں نے اسے جکس باکس بنا کر موسیقی کے لیے عام کرنا شروع کیا نا، تو ایڈیسن نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ اچھا، اسے برا لگا؟ ہاں، اس کا ماننا تھا کہ اس کی یہ سنجیدہ دفتری ایجاد تفریح کے لیے ضائع کی جا رہی ہے۔ یہ تو سچ میں اس عام کہاوت کو غلط ثابت کرتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو کہانی بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات ایجادات پہلے ہو جاتی ہیں اور ضرورت بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ مطلب وہ ایجادات سالوں یا دہائیوں تک اس انتظار میں رہتی ہیں کہ انہیں کسی مفید مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ انٹرنل کمبشن انجن کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ گاڑیوں والا انجن؟ جی، جب 19ویں صدی میں یہ انجن بنایا گیا تو سوسائٹی کو اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیونکہ گھوڑے تو تھے نا سفر کے لیے۔ بالکل، سفر اور بوجھ اٹھانے کے لیے گھوڑے اور گاڑیاں موجود تھیں جو کہ سستے بھی تھے اور قابل اعتماد بھی۔ صحیح، اور شروعاتی انجن تو ویسے بھی بہت شور مچاتے ہوں گے۔ بہت شور مچاتے تھے، وزنی تھے اور بار بار خراب بھی ہو جاتے تھے۔ لوگ انہیں بس ایک عجیب و غریب کھلونے کی طرح دیکھتے تھے۔ یعنی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ دنیا بدل دے گا؟ نہیں، اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کوئی اچانک نازل ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ یہ پرانی اور چھوٹی ایجادات کے اوپر آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ جیسے وہ سٹیم انجن کی مثال دی جاتی ہے اکثر۔ ہاں، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ جیمز واٹ نے سٹیم انجن ایجاد کیا جب اس نے ابلتے ہوئے پانی کی بھاپ دیکھی۔ جو کہ ایک میتھ ہے۔ بالکل مت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واٹ نے تھامس نیوکومن کے بنائے ہوئے ایک پرانے اور نامکمل انجن کی خامیوں کو دور کیا تھا، اچھا، اور نیوکومن نے خود اس سے بھی پرانے ڈیزائنز کو اپنی بنیاد بنایا تھا۔ یہ پورا عمل بالکل ایک ریلے ریس کی طرح لگتا ہے مجھے تو۔ ہاں، بہت اچھی تشبیہ ہے۔ یعنی ایک ایجاد کرنے والا اپنا بیٹون دوسرے کو دیتا ہے، وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہے اور پھر کوئی تیسرا آ کر اسے اصل مقصد تک پہنچاتا ہے۔ صحیح کہا، کوئی بھی اکیلا پوری ریس نہیں بھاگتا۔ لیکن یہاں میں ایک بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ اگر لوگ واقعی کسی نئی چیز کی ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے اور ان کا پرانا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی معاشرہ نئی ٹیکنالوجی کو اپناتا ہی کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر گھوڑے اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہے تھے تو لوگوں نے اچانک ان شور مچانے والی گاڑیوں کی طرف کیوں رخ کیا؟ انسان تو ویسے ہی تبدیلی سے گھبراتا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹیز ہمیشہ لاجیکل یا صرف ضرورت کے تحت کام نہیں کرتی۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو لوگ اسے مختلف محرکات کی وجہ سے اپناتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ظاہر ہے معاشی فائدہ ہوتی ہے۔ یعنی پیسہ۔ بالکل، اگر کوئی نئی مشین لمبے عرصے میں آپ کا پیسہ بچا رہی ہے یا منافع بڑھا رہی ہے تو لوگ آہستہ آہستہ اسے اپنا ہی لیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ معاشرتی رتبہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ معاشرتی رتبہ یعنی اسٹیٹس؟ ہاں، مثال کے طور پر آپ سوچیں، لوگ ہزاروں روپے کی ڈیزائنر جینز کیوں خریدتے ہیں؟ صحیح بات ہے، سستی پینٹ سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ کام تو چل سکتا ہے، لیکن وہ مخصوص لیبل پہننے والے کو سوسائٹی میں خاص مقام ملتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی شروع میں اکثر امیروں کا شوق ہوتی ہے، صرف دکھاوے کے لیے۔ اچھا، جیسے شروع میں موبائل فون صرف امیروں کے پاس ہوتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر اس بات پر بھی انحصار ہوتا ہے کہ اس نئی ایجاد کا فائدہ کتنی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی تاریخی مثال ہے؟ ہاں نا، جب پہلی دفعہ کسی بادشاہ نے توپوں کا استعمال ہوتے دیکھا، اس نے دیکھا کہ کیسے صدیوں پرانی مضبوط فصیلیں منٹوں میں تباہ ہو گئیں۔ وہاں تو اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ بالکل نہیں، فائدہ اتنا واضح تھا کہ جس نے توپیں نہیں اپنائیں وہ تاریخ کے صفحات سے ہی مٹا دیا گیا۔ سمجھ گیا، مطلب آپ اس وقت تک گھوڑے پر سفر کر سکتے ہیں جب تک آپ کا پڑوسی انجن والی گاڑی میں آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر ایجاد اپنانے کا یہ اصول ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے تو کچھ خطے تاریخ میں اتنی تیزی سے آگے کیوں نکل گئے؟ یوریشیا نے اتنی جلدی انڈسٹریل ترقی کیوں کر لی جبکہ دوسرے حصے وہاں تک نہیں پہنچ سکے؟ اس میں بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ فرق ذہانت کا تو نہیں ہے۔ ایک شخص جو ایمیزون کے جنگل میں زندہ رہنے کے طریقے جانتا ہے وہ اتنا ہی ذہین ہے جتنا ایک ماڈرن انجینئر۔ بالکل، اس کی ذہانت اپنے ماحول کے حساب سے بہترین ہے۔ تو کیا اس تیز رفتار ترقی کے پیچھے جغرافی کا کوئی چھپا ہوا کردار تھا؟ بالکل، اصل کھیل جغرافی اور کنیکشن کا ہی تھا۔
جو معاشرے دوسروں سے جڑے ہوئے تھے انہیں خود ہر چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی انہوں نے کاپی پیسٹ کیا؟ ہاں، انہوں نے دوسروں سے اجازات ادھار لیں۔ یوریشیا کا سب سے بڑا فائدہ اس کا مشرق سے مغرب کی طرف پھیلاؤ تھا۔ ایسٹ ویسٹ ایکسس، رائٹ؟ جی، اس لمبے محور کا مطلب یہ تھا کہ اس پورے خطے میں آب و ہوا، دن کی لمبائی اور فصلوں کے اگنے کا طریقہ تقریباً ایک جیسا تھا۔ تو اس سے کیا اثر پڑا؟ اثر یہ پڑا کہ جب ایک حصے میں پہیہ ایجاد ہوا یا فصلیں اگانے کا نیا طریقہ ڈھونڈا گیا تو وہ آسانی سے دوسرے حصوں تک پھیل گیا۔ کیونکہ موسم اور ماحول اجازت دیتے تھے۔ صحیح کہا۔ اس کے برعکس اگر آپ ٹیزمینیا کے ایبروجینیز کی مثال لیں تو ان کی کہانی بہت دردناک ہے۔ میں نے سنا ہے ان کے بارے میں، وہ بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ سمندر کے درمیان پھنسے ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً 10,000 سال تک باقی دنیا سے کٹے رہے۔ 10,000 سال، واو! ہاں، ان تک باہر کی کوئی تہذیب، کوئی ایجاد نہیں پہنچی۔ اس شدید اکیلے پن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ٹیکنالوجی پھیلنا تو دور کی بات، وہ وقت کے ساتھ بنیادی اوزار بنانے کے طریقے بھی بھول گئے جو ان کے آباء و اجداد نے ایجاد کیے تھے۔ بالکل، ہڈی کے اوزار جو شکار میں استعمال ہوتے تھے وہ بھی وہاں سے ختم ہو گئے تھے۔ یہ بالکل کمپیوٹرز کے انٹرنیٹ نیٹ ورک کی طرح لگ رہا ہے مجھے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ کا کمپیوٹر ہزاروں دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ مسلسل نئے اپ ڈیٹس اور سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتا رہے گا۔ ہاں، صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ اسے نیٹ ورک سے کاٹ دیں تو وہ اسے وہیں تک محدود رہ جائے گا جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وقت کے ساتھ پرانا اور بیکار ہو جائے گا۔ بہت بہترین مثال دی آپ نے۔ کریٹ میں ملنے والی فائسٹوس ڈسک کی مثال بھی تو کتنی حیرت انگیز ہے۔ بالکل۔ یہ مٹی کی ایک ڈسک تھی جس پر چھپے ہوئے نشانات تھے، یعنی وہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی ایک بہترین اور بہت ہی ایڈوانسڈ ایجاد تھی۔ لیکن کیونکہ وہ ایک اکیلے جزیرے تک محدود تھی، کسی اور نے اسے نہیں اپنایا۔ اور وہ ایجاد وہیں ضائع ہو گئی۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ترقی صرف آگے کی طرف ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا واقعی اکیلے پن کی وجہ سے قوموں نے اپنے ہاتھوں سے فائدہ مند ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا؟ اگر ہم اسے تاریخی پیمانے پر دیکھیں تو اکیلے پن میں قومیں واقعی عجیب و غریب جنون کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی ان کے ڈیسیجنز عجیب ہو جاتے ہیں؟ ہاں، جب آپ کا کسی دوسرے سخت دشمن سے مقابلہ نہیں ہوتا تو آپ ایسی عیش و عشرت یا نظریات پال سکتے ہیں جو عام حالات میں آپ کو تباہ کر دیتے۔ اس کی کوئی مثال؟ جاپان کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ 1500 کی دہائی میں جاپان نے بندوقیں اپنائیں اور انہیں بہترین طریقے سے بنانا بھی شروع کر دیا۔ صحیح۔ لیکن ان کا کلچر سامورائی یودھاؤں پر مبنی تھا۔ ان کے لیے تلوار چلانا صرف لڑنے کا طریقہ نہیں بلکہ ان کی روح اور عزت کا حصہ تھا۔ تو انہوں نے بندوقوں کو پسند نہیں کیا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ بندوق اس لیے پسند نہیں کی جاتی تھی کیونکہ ایک عام سا کسان تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ ایک عظیم سامورائی کو قتل کر سکتا تھا۔ یہ تو ان کے پورے سوشل سٹرکچر کے لیے خطرہ تھا۔ جی، اور کیونکہ جاپان ایک جزیرہ تھا اور کسی دوسرے ملک کا فوری خطرہ نہیں تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ بندوقوں کا استعمال ترک کر دیا اور واپس تلواروں پر آ گئے۔ حیرت انگیز بات ہے۔ اسی طرح چائنا نے ایک وقت میں دنیا کی سب سے بڑی بحری جہاز رانی تیار کی تھی، لیکن دربار کے اندرونی سیاست اور آئزولیشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی جہازوں کو آگ لگا دی۔ اپنے ہی جہازوں کو؟ ہاں، اور سمندری سفر پر پابندی لگا دی۔ یورپ میں اگر کوئی ایک ملک یہ بے وقوفی کرتا تو اس کے پڑوسی اسے اگلے ہی سال فتح کر لیتے۔ ظاہر ہے وہاں کمپٹیشن اتنا تھا۔ لیکن جہاں جغرافی نے اکیلے پن کی اجازت دی، وہاں ٹیکنالوجی نے الٹ سفر بھی طے کیا۔ ٹھیک ہے، تو جغرافی اور کنیکٹڈ نیٹ ورکس انفارمیشن پھیلانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ ایک سوسائٹی وہاں تک پہنچتی کیسے ہے جہاں اس کے پاس سوچنے اور ایجاد کرنے کا وقت ہو؟ اس سارے سفر کا اصل آغاز خوراک کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ فوڈ سرپلس۔ جی، فوڈ سرپلس۔ جب تک انسان ہنٹر گیدررز تھے، یعنی شکار کر کے اور جنگل سے پھل اکٹھے کر کے گزارا کرتے تھے، ان کی زندگی مسلسل سفر میں گزرتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ جب آپ کو اپنا پورا گھر اور سارا سامان روزانہ اٹھا کر چلنا ہو تو آپ پرنٹنگ پریس یا بھاری سٹیم انجن کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کی ملکیت صرف وہی تھی جو وہ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتے تھے۔ بالکل۔ لیکن جب انسانوں نے کھیتی باڑی شروع کی اور فصلیں اگانا سیکھا تو اس نے انہیں ایک جگہ ٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اور اسی سیٹلنگ ڈاؤن کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا پیدا کرنے لگے۔ اور اسے سٹور کر رہے تھے،
यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आगे चलकर पूरी इंसानी तारीख को बदल दिया। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या इसी खुराक ने लोगों को आज़ाद शिकारियों से निकालकर एक कबीला और फिर रियासत का हिस्सा बनने पर मजबूर किया? बिल्कुल सही। खुराक की ज्यादती और उसे जमा करने की सलाहियत ने पहली बार ऐसे तबकात को जन्म दिया जिन्हें जिंदा रहने के लिए खुद शिकार करने या बीज बोने की जरूरत नहीं थी। यानी माहिरीन या स्पेशलिस्ट्स। हाँ, इन सोसाइटी के ढांचों में किसान जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करते थे और इस एक्स्ट्रा खुराक से उन माहिरीन को खिलाया जाता था जो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस काम करते थे। जैसे औजार बनाना? जी, ये लोग हथियारों को बेहतर बनाते थे, औजार इजाद करते थे और लिखाई का निज़ाम वजूद में लाते थे। लेकिन इस सरप्लस का फायदा सिर्फ फनकारों या साइंसदानों तक तो महदूद नहीं रहा होगा ना? नहीं, इस खाने ने उस पहले फौजी तबके को और उन सियासतदानों को पैदा किया जिन्होंने आगे चलकर रियासतों की बुनियाद रखी। जो हमारा अगला पॉइंट है, ट्राइबल से गवर्नमेंट तक का सफर। बिल्कुल। शुरुआती कबाइल में जहां सब शिकारी थे, वहां कोई एक शख्स दूसरे पर मुसल्लत नहीं हो सकता था। क्योंकि सबको अपना खाना खुद लाना पड़ता था। सही, कोई सरदार या एलीट क्लास नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा ग्रेन जमा होना शुरू हुआ, ताकत उसके हाथ में आ गई जो उस गोदाम की चाबियां रखता था। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वालिटी या बराबरी का जो तसव्वुर पुराने कबाइल में था, वो किसी आला इखलाकी सोच का नतीजा नहीं था। तो फिर क्या था? वो इसलिए था क्योंकि सब बराबर के गरीब थे। हाँ, ये बात तो है। जब दौलत और सरप्लस आया तो उसने समाज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। और अब जब आपके पास अनाज का गोदाम है और उसे खाने वाले हजारों लोग, तो वहां झगड़े होना भी लाजमी है। जाहिर है लोग लड़ेंगे। अगर चंद अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा कबीला है और दो लोगों की लड़ाई होती है, तो कोई ना कोई चाचा या मामा आकर सुलह करवा देता है। क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन जब आबादी बढ़कर हजारों या लाखों में पहुंच जाती है, तो वो सब एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। अगर बाजार में दो लोगों का झगड़ा होता है और उनको रोकने वाला कोई कानून या सरदार ना हो, तो लड़ाई फैलकर पूरे शहर को तबाह कर सकती है। लेकिन यहाँ मैं मशहूर फलसफी रूसो की बात करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? रूसो ने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इंसानों ने एक दिन सुकून से बैठकर खुद ये तय किया कि हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं और अपने कानून खुद पर नाफिज करते हैं। यानी सबने म्यूचुअली अग्री किया? हाँ, लेकिन तारीख की ये पुकार मुझे बिल्कुल नामुमकिन लगती है। मुझे भी। कौन शख्स अपनी मर्जी से किसी सरदार को कहता है कि आओ और मेरी मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स के तौर पर ले जाओ? लोग तो किसी सूरत अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहते। आपकी इस सोच की तस्दीक तारीखी शवाहिद भी करते हैं। रूसो का नज़रिया सुनने में बहुत दिलकश लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी मुआशरा खुशी से अपनी आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होता। तो फिर स्टेट यानी रियासत का निज़ाम कैसे कायम होता है? लोग ये निज़ाम अपनी आयश के लिए नहीं बनाते, बल्कि दो शदीद दबाव के तहत ये निज़ाम कायम होता है: डर और फतह। डर? किस चीज़ का डर? बाहरी दुश्मनों का डर। अमेरिका में चेरोकी इंडियंस की मिसाल बहुत अहम है इस हवाले से। अच्छा, वहाँ क्या हुआ था? शुरू में ये लोग छोटे खुदमुख्तार कबाइल में बटे हुए थे जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे। लेकिन जब सफ़ेद फार्म आबादकार उनके इलाकों पर हमलावर हुए तो उनको दुश्मन मिल गया, एक बड़ा। बिल्कुल, उन्हें एक बहुत बड़े और मुनज़्ज़म दुश्मन का सामना करना पड़ा। तो चेरोकी इंडियंस पर वाज़े हो गया कि अगर वो बनते रहे तो ख़त्म हो जाएंगे। सही। तो मजबूरी में उन्हें इकट्ठा होना पड़ा। हाँ, बाहरी दुश्मन के डर ने उन्हें अपनी आज़ादी तर्क करके एक मरकज़ी रियासत बनाने पर मजबूर किया। और दूसरा तरीका आपने फतह बताया था। जी, दूसरा तरीका फतह का है, जहां एक ताकतवर ग्रुप जबरदस्ती अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करता है और उन्हें अपने निज़ाम में शामिल कर लेता है। और वहां से हुक्मरान सामने आते हैं। सही। जब ये रियासतें बन जाती हैं तो वहां एलीट हुक्मरान सामने आते हैं। जैरेड डायमंड इन्हें क्लेप्टोक्रेट्स का नाम देते हैं। क्लेप्टोक्रेट्स यानी जो चोरी करते हैं? यानी वो लोग जो अवाम की दौलत इकट्ठी करते हैं और इख्तिदार बरकरार रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ ताकत या एक डंडा दिखाकर आप लाखों लोगों पर लंबे अरसे तक हुकूमत तो नहीं कर सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यही नुक्ता मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा था उस चैप्टर में। अगर आप एक किसान हैं जो सुबह से शाम खेत में पसीना बहा रहा है और फिर कोई सिपाही आके आपकी आधी फसल ले जाता है, तो गुस्सा तो आएगा। आप इस जुल्म को बर्दाश्त क्यों करेंगे?
حکومت یا سردار کی فوج جتنی بھی بڑی ہو، وہ عام عوام کی تعداد سے تو ہمیشہ چھوٹی ہی ہوتی ہے نا۔ ہاں، پریکٹیکلی عوام زیادہ ہے۔ اگر عوام بغاوت کر دے تو کوئی بھی ایلیٹ طبقہ انہیں روک نہیں سکتا۔ تو پھر ان کلیپٹوکریٹس نے ایسے کون سے طریقے ایجاد کیے جن کے ذریعے انہوں نے عوام کو قابو میں رکھا؟ ان حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے 4 انتہائی ذہانت بھرے طریقے اپنائے تھے۔ 4 طریقے؟ ہاں، سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ عام عوام کو ہتھیاروں سے محروم کر دیا اور صرف اپنی مخصوص فوج کے پاس ہتھیار رکھے۔ صحیح۔ جب ہتھیار ہی نہیں ہوں گے تو بغاوت کیسے ہوگی؟ بالکل۔ اب پرانے زمانے میں جب ہتھیار صرف لکڑی کے ڈنڈے یا پتھر کے نیزے ہوتے تھے تو ہر کسی کو نہتہ کرنا مشکل تھا۔ کیونکہ پتھر تو ہر جگہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوئی، مثلاً تلواریں اور پھر بعد میں بندوقیں ایجاد ہوئیں جن کو بنانے کے لیے مخصوص دھاتوں اور مہارت کی ضرورت تھی، تو حکمرانوں نے ان پر مکمل قبضہ کر لیا۔ صحیح۔ اور دوسرا نقطہ کیا تھا؟ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے عوام سے ٹیکس کی صورت میں جو دولت اکٹھی کی اس کا ایک حصہ عوامی فلاح پر خرچ کیا۔ اچھا، یعنی ان کو واپس کچھ دے دیا۔ ہاں، انہوں نے سڑکیں بنائیں، پل تعمیر کیے اور محلات کھڑے کیے، جس سے عام لوگوں کو لگنے لگا کہ ان کا ٹیکس کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ٹرک تو آج تک چل رہی ہے۔ بالکل چل رہی ہے۔ تیسرا طریقہ امن اور قانون کی فراہمی تھا۔ آرڈر مینٹین کرنا۔ جی، لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ اگر سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوگی تو معاشرہ آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ کیا تھا؟ چوتھا طریقہ جو سب سے طاقتور اور اثر انداز تھا وہ تھا آئیڈیالوجی یا مذہب کا قیام۔ آئیڈیالوجی کا استعمال واقعی تاریخ کا ایک گیم چینجر تھا۔ بالکل۔ شروعاتی قبائل میں صرف خون کا رشتہ لوگوں کو ایک ساتھ رکھتا تھا۔ آپ اپنے چاچا، تایا یا بھائی کو قتل نہیں کریں گے کیونکہ آپ سب ایک ہی خاندان سے ہیں، لیکن آپ ایک اجنبی کے ساتھ کیوں وفاداری دکھائیں گے؟ اس کے لیے کچھ اور چاہیے تھا۔ یہاں آئیڈیالوجی اور مذہب سامنے آتے ہیں جو مختلف لوگوں اور اجنبیوں کو ایک ہی نظریے کے تحت یکجا کر دیتے ہیں۔ یہ انہیں سکھاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی مقصد، ایک ہی ضابطے اور ایک ہی سردار یا خدا کے ماننے والے ہیں۔ اور اسی چیز نے ایک اور جذبے کو پیدا کیا۔ ہاں، پیٹریوٹزم، یعنی وطن کے لیے جان فدا کرنے کا جذبہ۔ شروعاتی شکاری قبائل کے دور میں کوئی شخص اپنے قبیلے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ زندہ رہنا زیادہ ضروری تھا۔ اگر دشمن طاقتور ہوتا تو وہ جنگ چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جاتے تھے۔ لیکن آئیڈیالوجی نے فوجیوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ وطن یا نظریے کے لیے مرنا سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ لیکن یہاں میں ایک چیز پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ تاریخ کے بہت سے حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فتح صرف اس کی ہوتی ہے جس کے پاس بہتر ہتھیار ہوں۔ لیکن کیا واقعی بہتر تلوار یا انجن ہی سب کچھ ہے یا پھر فوجی نظام؟ ہاں، یا اس ہتھیاروں کو چلانے والا فوجی نظام اصل طاقت ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں زولو چیفٹم کی مثال دیکھنی چاہیے۔ افریقہ والی مثال؟ جی، 19ویں صدی کے شروع میں افریقہ میں دنگ سوایو نام کے ایک سردار نے چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے زولو قبیلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اچھا، دشمنوں سے بہتر کوئی ٹیکنالوجی یا جراثیم نہیں تھے۔ تو پھر اس نے یہ فتح کیسے حاصل کی؟ ان کے ہتھیار وہی لکڑی اور لوہے کے نیزے تھے جو باقی سب کے پاس تھے، لیکن ڈنگ سوایو کی فتح کا اصل راز اس کا سیاسی اور فوجی ڈھانچہ تھا۔ اس نے ایک انقلابی کام کیا۔ کیا کام تھا وہ؟ اس نے نوجوانوں کو ان کے آبائی گاؤں یا قبیلے کی بجائے ان کی عمر کے حساب سے ریجمنٹس میں تقسیم کر دیا۔ یعنی گاؤں کے حساب سے نہیں بلکہ عمر کے حساب سے؟ بالکل۔ جب ایک ہی عمر کے نوجوان جو مختلف گاؤں سے تعلق رکھتے تھے ایک ساتھ رہتے، ٹریننگ کرتے اور لڑتے تھے تو ان کی وفاداری اپنے گاؤں یا قبیلے سے ہٹ گئی۔ اور وہ وفاداری اپنی فوجی ریجمنٹ اور مرکزی سردار کی طرف ہو گئی۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اس نے ریاست کے اندر بکھرے ہوئے قبائلی ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مضبوط دیوار بنا دیا۔ یہ تو بہت ذہین طریقہ تھا کنٹرول کا۔ اور مزید یہ کہ جب ڈنگ سوایو کسی قبیلے کو فتح کرتا تھا تو وہ انہیں قتل نہیں کرتا تھا۔ اچھا، تو ان کا کیا کرتا تھا؟ بلکہ ان کے نوجوانوں کو اپنے اسی نظام کا حصہ بنا لیتا تھا۔ اس طرح صرف بہتر فوجی تنظیم کی وجہ سے، بغیر کسی نئی ٹیکنالوجی کے، اس نے چھوٹے قبائل کو ایک بڑی اور طاقتور زولو ریاست میں تبدیل کر دیا۔
یہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ بہتر تنظیم کسی بھی لوہے کی تلوار سے زیادہ دھاردار ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اب اگر ہم ان سب موضوعات کو اکٹھا کریں اور ایک بڑے کینوس پر دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانی طاقت کا ارتقاء اچانک کسی رات کو نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا۔ خوراک کی زیادتی نے ان ماہرین کو جنم دیا جو کھیت میں ہل نہیں چلاتے تھے، بلکہ انہوں نے ٹیکنالوجی ایجاد کی اور سیاستدان بنے۔ صحیح۔ اس زیادتی نے آبادی کو بڑھایا، اور پھر اس آبادی کو، جس میں ہزاروں اجنبی ایک ساتھ رہ رہے تھے، قابو کرنے کے لیے مرکزی حکومتوں، فوجوں اور مذہبی نظریات کی ضرورت پیش آئی۔ بالکل۔ آج ہم قانون کو، اپنی آزادی کو اور دنیا بھر کی جدید ٹیکنالوجی کو بہت عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے یا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، لیکن یہ سب اچانک آسمان سے نہیں اترا۔ نہ ہی یہ کسی خاص قوم کی ذہانت کا نتیجہ ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ہزاروں سال کے ان جغرافیائی فائدوں، خوراک کی فراوانی، ایجادات کے پھیلاؤ اور مختلف معاشروں کے تنظیمی سفر کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ جن خطوں کو ان کی جغرافیہ نے فائدہ دیا، وہاں بڑے پاور سٹرکچرز اور ریاستیں بن گئیں، اور جنہیں اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس دور میں پیچھے رہ گئے۔ اور اسی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک گہری سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ جغرافی اور آبادی کو قابو کرنے کے لیے تاریخ میں ریاست یا اسٹیٹ کا وجود آیا۔ صحیح۔ لیکن آج کے دور میں جب انٹرنیٹ اور گلوبل کمیونیکیشن نے جغرافی اور وقت کی حدیں تقریباً مٹا دی ہیں اور انفارمیشن آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلتی ہے، ہاں، اب تو کوئی آئسولیشن نہیں ہے پریکٹیکلی۔ تو کیا ہماری ان سرحدوں والی ریاست کا تصور ویسا ہی قائم رہے گا جیسا پچھلے 5000 سال سے چلا آ رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یا پھر ہم ان فزیکل زنجیروں سے آزاد ہو کر کسی نئے، انجان اور بغیر سرحدوں والے گلوبل پاور سٹرکچر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جو ہنٹر گیدرر سے ریاست بننے سے بھی زیادہ بڑی ہو۔ یہ واقعی فرصت میں سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل۔ آخری حصے میں ہم تحقیق کریں گے کہ ان عوامل نے دنیا کے مختلف خطوں کو کیسے شکل دی۔ دس از پارٹ 6، گلوبل کمپیریزنز اینڈ فائنل انسائٹس۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سب چیزوں کو جوڑنے والے ہیں، لیکن شروعات ہم ایک کہانی سے کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ 1532 کا سال ہے اور ہسپنیا کے یعنی اسپین کے صرف 168 فوجی ایک بالکل اجنبی براعظم میں داخل ہوتے ہیں۔ براعظم امریکہ میں؟ ہاں، اور وہاں وہ انکا سلطنت کی 80,000 کی فوج کے سامنے ان کے شہنشاہ کو دن دہاڑے اغوا کر لیتے ہیں، مطلب اتاوالپا کو۔ 168 لوگ اور 80,000 کی فوج، یہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، ایک اتنی بڑی سلطنت جو اپنے عروج پر تھی، وہ ریت کے محل کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب، کیا یہ مٹھی بھر یورپی حملہ آور مقامی لوگوں سے ذہنی یا جسمانی طور پر برتر تھے؟ دیکھیں، اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں، قطعی نہیں۔ آج کا ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس تاریخی وہم کو توڑیں۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں زراعت، جراثیم اور ٹیکنالوجی پر الگ الگ بات کی ہے نا؟ جی بالکل کی۔ تو آج ہم ان ساری کڑیوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ تاریخ کے دھارے مختلف براعظموں میں اتنے مختلف کیوں رہے۔ کیونکہ اس 1532 والے واقعے کے پیچھے کوئی نسلی یا ذہنی برتری نہیں چھپی تھی۔ ہاں، تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ 13,000 سال پرانے جغرافیائی حالات، پودوں، جانوروں اور زمین کی ساخت میں پیوست ہے۔ یعنی وہ ماحولیاتی لاٹری جو کچھ لوگوں کو مل گئی؟ بالکل۔ اور یہ جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ آج کی دنیا میں جو طاقت اور معیشت کا عدم توازن ہمیں نظر آتا ہے، ہم اسے درست تاریخی تناظر میں سمجھ سکیں۔ علم تبھی طاقت بنتا ہے جب ہم اسے جغرافیے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں۔ صحیح۔ تو اس فرق کی جڑ تک پہنچنے کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ ہم تاریخ کے سب سے بڑے جسے کہتے ہیں کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ سے شروعات کریں۔ آسٹریلیا اور نیو گینی والا؟ جی بالکل۔ مطلب تقریباً 40,000 سال پہلے جب برفانی دور تھا تو سمندر کی سطح نیچی تھی۔ اس وقت آسٹریلیا اور نیو گینی ایک ہی براعظم کا حصہ تھے۔ اور دونوں جگہوں پر ایک ہی نسل کے انسان ایک ہی وقت میں پہنچے، لیکن پھر کوئی 10,000 سال پہلے سمندر کی سطح بلند ہوئی اور پانی نے ان دونوں خطوں کو کاٹ کر الگ کر دیا۔
تو مطلب ایک ہی طرح کے لوگ تھے، لیکن ان کا مستقبل اب بالکل مختلف ہونے والا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ جب ہم آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں کیا ہوا؟ آسٹریلیا کی لیبارٹری میں جو ہوا وہ بہت بے رحم تھا۔ وہاں کا موسم انتہائی خشک اور غیر متوقع تھا۔ زمین بنجر تھی، اور سب سے بڑی بات، وہاں کے جو بڑے جانور تھے جو پالتو بنائے جا سکتے تھے، وہ معدوم ہو گئے۔ ہاں، وہ انسانوں کی آمد اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت جلد معدوم ہو گئے۔ تو جب جانور ہی نہیں بچے اور زمین خشک تھی تو آسٹریلیا میں زراعت کا آغاز سرے سے ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ یعنی مجبوری تھی۔ بالکل، مجبوری کے تحت وہاں کے لوگ ہزاروں سال تک شکاری اور خانہ بدوشی رہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم نیو گنی کو دیکھیں، ہاں، نیو گنی میں تو صورتحال بالکل مختلف تھی نا۔ وہاں زبردست بارشیں ہوتی تھیں، زمین بہت زرخیز تھی۔ جی، وہاں لوگوں نے بہت جلد زراعت سیکھ لی تھی۔ انہوں نے سور پالنے شروع کیے اور وہ جڑوں والی فصلیں اگانے لگے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو بھائیوں کو وراثت میں زمین ملے، ایک کو ایسا بنجل صحرا دے دیا جائے جہاں بارش کا نام و نشان نہ ہو، اور دوسرے کو ایک ہرا بھرا کھیت مل جائے۔ بہترین مثال دی ہے۔ اور پھر چند ہزار سال بعد ہم ان دونوں کی کامیابی کا موازنہ کریں اور کہیں کہ پہلا بھائی تو محنت ہی نہیں کرنا جانتا تھا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا۔ ظاہر ہے یہ ماحولیاتی جبر تھا۔ لیکن ایک سیکنڈ، میرے ذہن میں یہاں ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ اگر نیو گنی کے پاس اتنی زرخیز زمین تھی اور انہوں نے زراعت بھی شروع کر دی تھی، تو وہاں کوئی بڑی سلطنت کیوں نہیں بنی؟ ہاں، مطلب انکا یا رومن امپائر جیسی کوئی طاقتور سلطنت کیوں نہیں ابھری؟ وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں کیوں بکھرے رہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ نیو گنی کی زمین کی ساخت تھی۔ نیو گنی کا جغرافیہ بہت دشوار گزار ہے۔ وہاں گھنے جنگلات ہیں، ناقابل عبور اونچے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اچھا، تو مطلب رکاوٹیں بہت تھیں۔ جی، ان طبعی رکاوٹوں نے آبادی کو ایک دوسرے سے کاٹ کر رکھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانا یا تجارت کرنا بہت مشکل تھا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی حیاتیاتی خامی بھی تھی۔ حیاتیاتی خامی؟ وہ کیا؟ ان کی خوراک میں، ان کی جو فصلیں تھیں جیسے کیلے اور تارو وغیرہ، ان میں کاربوہائیڈریٹس تو بہت تھے، لیکن پروٹین کی شدید کمی تھی۔ اور جانوروں کے نام پر ان کے پاس صرف سور تھا۔ اب سور نہ تو گائے کی طرح ہل چلا سکتا ہے، نہ آپ اس پر بیٹھ کر جنگ لڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ دودھ دیتا ہے۔ ارے ہاں، سور تو صرف گوشت کے کام آتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی بکھری ہوئی آبادی اور پروٹین کی کمی کی وجہ سے کوئی ایسی متحدہ سلطنت ابھر ہی نہیں سکی جس کے پاس اتنی فالتو خوراک ہو کہ وہ ایک بڑی فوج کھڑی کر سکے۔ تو نیو گنی ایک طرح سے اپنے ہی جغرافیہ کا قیدی بن کر رہ گیا۔ لیکن کیا ہو جب جغرافیہ رکاوٹ بننے کے بجائے ایک بہت بڑی ہائی وے بن جائے؟ یہ چیز ہمیں سیدھا چین کی طرف لے جاتی ہے۔ چین کی مثال واقعی تاریخ میں ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ چین کا جغرافیہ نیو گنی کے بالکل الٹ کام کر رہا تھا۔ وہ کیسے؟ وہاں مشرق سے مغرب کی طرف بہنے والے دو بہت بڑے دریا ہیں، دریائے زرد اور دریائے یانگسی، اور ان کے درمیان کوئی ایسے اونچے پہاڑ نہیں تھے جو راستے کو روک سکیں۔ تو اس ہموار زمین کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ زراعت بہت تیزی سے پھیلی۔ شمال میں باجرا اور جنوب میں چاول کی زراعت نے بڑی جلدی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور اصول تو آپ جانتی ہیں کہ جہاں خوراک اور لوگ آسانی سے سفر کرتے ہیں، وہاں ثقافت اور سیاست بھی تیزی سے پھیلتی ہے۔ بالکل، اسی لیے چین دنیا کے ان چند خطوں میں سے ایک ہے جو بہت جلد ثقافتی اور سیاسی طور پر متحد ہو گیا۔ صحیح، اور اسی زرعی طاقت نے ایک اور بہت بڑے ڈرامے کو جنم دیا۔ جو ذرائع ہم آج دیکھ رہے ہیں ان میں آسٹرونیشیائی پھیلاؤ کا ذکر ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ سمندری مہم جوئی جو تائیوان اور جنوبی چین سے شروع ہوئی۔ جی بالکل، کسانوں کا ایک بہت بڑا ریلا سمندروں کی طرف نکلا۔ ان کے پاس زراعت کی طاقت تھی، جدید کشتیاں تھیں، اور انہوں نے فلپینز اور انڈونیشیا میں جا کر وہاں کے جو مقامی شکاری لوگ تھے ان کی جگہ لے لی۔ اور وہ اتنے ماہر ملاح بن گئے کہ پولینیشیا تک گئے اور دوسری طرف مڈغاسکر تک پہنچ گئے۔ ارے واہ! لیکن یہاں ایک بہت حیران کن بات ہے۔ یہ حملہ آور انڈونیشیا پر تو چھا گئے، لیکن جب وہ نیو گنی پہنچے تو وہ نیو گنی کے اندرونی حصوں میں قدم جمانے میں بالکل ناکام رہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ نیو گنی کے لوگ انڈونیشیا والوں کی طرح شکاری نہیں تھے، وہ پہلے سے کسان تھے، اور ان کی آبادی بہت گنجان تھی۔ وہ تیار بیٹھے تھے۔
نیو گینی کے لوگوں میں ان بیماریوں کے خلاف مدافعت بن چکی تھی، لیکن باہر سے آنے والوں کے لیے یہ جان لیوا تھی۔ تو مطلب اگر میں اسے آسان الفاظ میں کہوں، نیو گینی کے مچھروں نے ان کے لیے ایک مائکروسکوپک بارڈر پیٹرول کا کام کیا۔ یہ ان کی ایک حیاتیاتی ڈھال تھی، ان کی بیماریاں ہی ان کا دفاع بن گئیں۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے، اور یہی جراثیم اور زراعت ہمیں واپس اس ٹکراؤ کی طرف لے جاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پروگرام کے شروع میں کیا تھا، 1532 والا ٹکراؤ۔ اٹاہا والا کی گرفتاری والا واقعہ؟ جی، جب یوریشیا اور براعظم امریکہ کا آمنا سامنا ہوا تو جراثیم نے بالکل الٹ کام کیا۔ تو ایک منٹ، 168 ہسپانوی اور 80,000 انکا فوجی، یہ کیسے ہوا؟ اس معمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں براعظموں کے محور یعنی ان کے ایکسس کو سمجھنا ہوگا۔ آپ ذرا یوریشیا کے نقشے کو ذہن میں لائیں۔ ٹھیک ہے۔ یوریشیا کا محور مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یوریشیا میں ہزاروں کلومیٹر تک ایک ہی جیسی آب و ہوا، موسم اور دن کا دورانیہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی فصل مشرق وسطی میں اگتی ہے تو وہ بغیر کسی موسمیاتی رکاوٹ کے مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں یورپ تک آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ او اچھا، اور امریکہ کا محور اس سے مختلف ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ براعظم امریکہ کا محور شمال سے جنوب کی طرف ہے، اور شمال سے جنوب کا مطلب ہے موسم کا مسلسل بدلنا۔ ہاں، ذرا اس میکینزم کو تھوڑا اور کھولیں گے؟ دیکھیں، ایک پودے کی اپنی ایک حیاتیاتی گھڑی ہوتی ہے نا، جو دن کی روشنی اور موسم کے حساب سے چلتی ہے۔ اب ایک فصل جو میکسیکو کے 14 گھنٹے کے دن میں اگنے کی عادی ہو چکی ہے، جب آپ اسے جنوب کی طرف پاناما کے جنگلات میں لے جائیں گے تو وہ مر جائے گی۔ بالکل، اس کی حیاتیاتی گھڑی اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پاناما جیسی تنگ رکاوٹوں نے راستے بند کر رکھے تھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے یوریشیا ایک سیدھی اور چوڑی ہائی وے تھی جہاں ایک ہی موسم تھا اور ٹیکنالوجی تیزی سے پھیل رہی تھی، ہاں، اور امریکہ جبکہ امریکہ ایک ایسا کچا راستہ تھا جس میں ہر چند کلومیٹر کے بعد مختلف رکاوٹیں، اونچے پہاڑ اور بالکل مختلف موسم تھے۔ 100% درست۔ لیکن اس ٹکراؤ میں ایک اور قاتل بھی تو تھا، اور وہ تھے جراثیم، جو سیدھے پالتو جانوروں سے جڑے ہوئے تھے۔ یوریشیا والے جانوروں سے؟ جی، یوریشیا میں گائے، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں بہت تھے۔ انسان ہزاروں سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے، تو جانوروں کی بیماریاں جیسے چیچک اور فلو میوٹیٹ ہو کر انسانوں میں آ گئیں۔ اور ظاہر ہے صدیوں تک وہ بیماریاں یوریشیا کے لوگوں کو مارتی رہیں، لیکن پھر ان میں قوت مدافعت پیدا ہو گئی۔ لیکن امریکہ میں تو ایسا نہیں تھا نا، وہاں مدافعت کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ امریکہ کے بڑے جانور ہزاروں سال پہلے ہی معدوم ہو چکے تھے، تو وہاں نہ پالتو جانور تھے، نہ ان سے پیدا ہونے والے جراثیم تھے، اور جب جراثیم ہی نہیں تھے تو مدافعت کیسے پیدا ہوتی؟ او مائی گاڈ! تو جب ہسپانوی فاتحین وہاں پہنچے تو ان کی تلواروں نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی ان کی سانسوں نے مچائی۔ مقامی آبادی کا تو 90% سے زیادہ حصہ صرف ان یورپی بیماریوں کا شکار ہو کر ہی ختم ہو گیا۔ جی، جنگ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے محور کی بات ہم نے کی، یہ مشکل صرف امریکہ تک محدود نہیں تھی نا؟ انسانیت کا گہوارہ جسے ہم افریقہ کہتے ہیں، اس کو بھی تو یہی چیلنج درپیش تھا۔ افریقہ کی تاریخ تو اس بحث کا انتہائی پیچیدہ حصہ ہے۔ افریقہ کا محور بھی شمال سے جنوب ہی ہے، اور عام طور پر لوگ افریقہ کو ایک ہی نسل کا براعظم سمجھتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں، وہاں بے پناہ تنوع ہے۔ مغربی حصے میں سیاہ فام کسان تھے، شمال میں سفید فام، وسطی افریقہ کے جنگلات میں پگمی شکاری، اور جنوب میں کھوسین نسل کے لوگ تھے۔ اور مڈغاسکر میں تو ایشیائی لوگ موجود تھے جو انڈونیشیا سے سمندری سفر کر کے آئے تھے۔ ارے واہ! تو اتنے تنوع کے باوجود افریقہ کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ کون سا تھا؟ آج کے ذرائع میں بانٹو پھیلاؤ کا بہت ذکر ہے، ذرا بتائیں یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بانٹو پھیلاؤ افریقہ کی تاریخ کی سب سے بڑی آبادیاتی تبدیلی تھی۔ مغربی افریقہ کے جو سیاہ فام بانٹو لوگ تھے، ان کے پاس دو بہت بڑی طاقتیں آ گئی تھیں، ایک زراعت اور دوسرا لوہا۔ اچھا، تو فصلیں کون سی تھیں ان کے پاس؟ ان کے پاس یام کی فصل تھی اور سرگم تھا۔ یام نے انہیں بہت زیادہ کیلوریز دی، جس سے ان کی آبادی تیزی سے بڑھی، اور لوہے کے ہتھیاروں کی وجہ سے انہیں لکڑی استعمال کرنے والے شکاریوں پر برتری مل گئی۔
اور پھر انہوں نے پھیلنا شروع کیا؟ بالکل، انہوں نے پگمی شکاریوں کو پیچھے دھکیل دیا اور کھوئسان لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ یہ تاریخ کا سبق ہے کہ جب زراعت اور لوہے والا معاشرہ کسی شکاری معاشرے سے ٹکراتا ہے تو نتیجہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن رکیے ذرا، مجھے یہاں ایک چیز سمجھنے دیں، اور یہ وہ سوال ہے جو صدیوں تک نسل پرستانہ نظریات کی بنیاد بنتا رہا ہے۔ کون سا سوال؟ اگر افریقہ انسانیت کی جائے پیدائش ہے اور ان کے پاس ارتقاء کا لاکھوں سال کا ہیڈ سٹارٹ تھا، تو منطقی طور پر تو انہیں پوری دنیا فتح کر لینی چاہیے تھی۔ بالکل صحیح سوال ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ افریقہ نے یورپ کو فتح نہیں کیا بلکہ یورپ نے ان پر غلبہ پا لیا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پوری بحث میں ثابت کیا ہے، یہ کوئی نسلی خامی نہیں تھی۔ اصل وجہ افریقہ کا ماحولیاتی اور جغرافیائی قید خانہ تھا۔ جیسے کہ صحرائے اعظم؟ صحرائے اعظم یا صحارا ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ یہ ریت کا ایسا بے قرار سمندر تھا جس نے شمالی افریقہ اور ذیلی صحارائی افریقہ کے درمیان رابطے کو کاٹ دیا۔ اس وجہ سے افریقہ یوریشیا کے ٹیکنالوجیکل نیٹ ورک سے کٹ گیا۔ اور جانوروں کا کیا کردار تھا اس میں؟ افریقہ میں جانور تو بہت تھے، لیکن انہیں پالتو نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ آپ زیبرا یا افریقی گینڈے پر بیٹھ کر تو جنگ نہیں لڑ سکتے نا، اور نہ ہی ان سے ہل چلوا سکتے ہیں۔ ان کا مزاج انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے موزوں ہی نہیں تھا۔ اور یورپ کی کہانی اس کے بالکل برعکس تھی؟ جی، یورپ کی اپنی ایجادات اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنا انہیں یوریشیا کی ہائی وے کا فائدہ ملا۔ انہوں نے زراعت، پہیا اور تحریر سب مشرق وسطیٰ سے حاصل کی۔ مطلب یورپ کو بس جغرافیائی لاٹری مل گئے اور وہ پوری یوریشیا کی جدت کے مشترکہ وارث بن گئے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی ماحولیاتی لاٹری نے یورپ کو افریقہ اور امریکہ پر غالب کر دیا۔ تو ہم نے آسٹریلیا کے صحراؤں سے لے کر نیو گینی کے جنگلات تک، چین کے دریاؤں سے افریقہ کے تنوع تک اور یوریشیا کی ہائی وے تک کا سفر کیا ہے۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی معاشروں میں جو بھی طاقت کا فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ ذہانت کا نہیں بلکہ ان کے قدرتی ماحول اور زمینی ساخت کا نتیجہ ہے۔ بے شک، تاریخ کے اس لمبے سفر میں جیتنے یا ہارنے والے کا فیصلہ ڈی این اے نے نہیں بلکہ زمین کے نقشے نے کیا ہے۔ زبردست۔ اور اب اس جائزے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے میں ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں جو شاید پوری تاریخ کو ہی الٹ کر رکھ دے۔ جی بتائیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر 13,000 سال پہلے براعظم امریکہ میں پائے جانے والے گھوڑے اور بڑے جانور معدوم نہ ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ 1492 میں جب کولمبس امریکہ پہنچتا تو شاید اس کا استقبال حیران قبائل نہ کرتے بلکہ ایزیٹک سلطنت کی ایک انتہائی منظم مقامی گھڑ سوار فوج کرتی۔ ارے واہ، یہ تو گیم چینجر ہو جاتا۔ اور چونکہ ان کے پاس اپنے پالتو جانور ہوتے تو امریکیوں کے پاس بھی اپنے خطرناک وبائی امراض ہوتے جو الٹا یورپ کے لوگوں میں پھیل جاتے اور پورے یورپ کو تباہ کر دیتے۔ محض چند جانوروں کی بقا آج دنیا کا نقشہ مکمل طور پر الٹ سکتی تھی۔ یہ تھا گنز، جرمز اینڈ اسٹیل، ایک پاورفل ایکسپلینیشن آف ہیومن ہسٹری۔ اگر آپ کو یہ ڈیپ ایکسپلوریشن پسند آیا ہے، سبسکرائب ٹو بایو پلس اور اسٹے کنیکٹڈ فار مور نالج۔